سیزن جا رہا ہے یار, پھر یہ کب پہنے جائیں گے, پھر تو یار ان کپڑوں کا تو موسم ہی نہیں آتا. اور اسی وجہ سے جو ہے میں نے بھی نکالے ہیں تھوڑے ریشمی سوٹ, اور پھر آگے اتنی گرمی ہو جائے گی کہ پھر لان ہی لان چلے گی, اور پھر نہ پوچھیں کہ گرمیاں کتنی لمبی ہوتی ہیں, اور ملتان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نہ پوچھیں. اچھا یہ بتائیں, مجھ سمیت ہر بندہ جو ہے خوبصورت دکھنا چاہتا ہے, لگنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں یار, پارلر جا رہے ہیں, سیلون جا رہے ہیں, اور کہیں میک اوور جو ہے لے رہے ہیں, کریمیں استعمال کر رہے ہیں, کہیں ڈریسنگ کا خیال رکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خوبصورتی میں اضافہ کریں گی. لیکن ایک چیز شاید آپ کو لگے گا کہ شاید کتابی باتیں کر رہی ہوں میں, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سونے ہیں, خوبصورت ہیں, پیارے ہیں, لیکن آپ جب بولتے ہیں اور جب آپ اس سے بات کرتے ہیں اور بڑے سڑیل انداز میں بات کرتے ہیں, اور آپ کا بیہیویئر اتنا اچھا نہیں جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں, تو یار یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. آپ مانو یا نہ مانو, وہی بات ہوگی نا, آپ کہیں گے یار یہ عائشہ کتابی باتیں کر رہی ہے تو کتابوں کی حد تک ایسا ہے. تو ایسا نہیں ہے یار, یہ حقیقت ہے. آپ پیارے ہیں, خوبصورت ہیں, آپ نے میک اوور اچھا کیا, ڈریسنگ اچھی کی, آپ کہیں گئے اور آپ ایسے سڑیل سے ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کرے. تھوڑا سا پراؤڈی سے اسٹائل, ویسے مجھ سے نہیں ہوتا یہ پراؤڈی والا اسٹائل, کوشش کر رہی ہوں کہ ایسے ہی ہوتا ہے نا تھوڑا سا اسٹائل. شاید یہ بھی نہیں ہے, کوشش ہے, کیونکہ عائشہ میں تو پراؤڈ ہے ہی نہیں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. انسان میں پراؤڈ ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ ساری دین اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ایک بار پھر کی فرمائش آئی ہے ہمنا نے, تو ہم کر کے دیکھتی تو ہوں پراؤڈ, یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا پراؤڈ جو ہے بس خواتین میں ہوتا ہے, مردوں میں شاید کم ہوتا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یار اس پراؤڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے آپ کو اگر چاہتی ہیں کہ خوبصورت لگیں, پیاری لگے, اچھا میک اوور لیں. آج میک اوور کی بات ہونے ہماری, کیونکہ بیوٹیشین ہمارے ساتھ ہے. شادیوں پہ بہت سارا میک اپ کیا جاتا ہے, آپ کہہ سکتے کہ تھپ لیا جاتا ہے ایویں. تو میں تو اوائڈ کرتی ہوں یار, مجھے چینج لانے کے لیے پتہ نہیں کتنا ہم ہیوی بیس لگا لیتے ہیں, پیسٹریاں بن جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا, تو معذرت کے ساتھ میں معذرت کر لیتی ہوں, کیونکہ دل آزاری کرنا میرا کام نہیں ہے. حقیقت تو حقیقت ہے کہ واقعی جب آپ جاتی ہیں سیلون پر اور بیوٹیشین کے پاس جاتی ہیں تو کہتے ہیں مجھے میں چینج لانا ہے, بدل دو مجھے, میں عائشہ ہی نہ لگوں. پھر کیا لگنا ہے یہ بتاؤ, مجھے تو عائشہ ہی لگنا ہے. تو اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, چینج ہو, اور بیچاری جو بیوٹیشین ہے وہ پریشان ہوتی ہے کیا چینج لاؤں, اور یہ چینج کس طرح وہ بیچاری لاتی ہے یہ ہم اس بیچاری بیوٹیشین سے ہی پوچھتے ہیں. طیبہ حفیظ ہمارے ساتھ ہے, ویلکم, خوش آمدید. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. I am fine. What's about you? اللہ کا شکر ہے. طیبہ واقعی یہ چینج لانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے تم لوگوں کو, کتنی محنت, اور پھر اس کے بعد وہ جو چینج ہوتا ہے وہ جو کیپچر کیا جاتا ہے سیلفیوں میں, تو خوشی بھی ہوتی ہے کہیں جب اتنے سارے چینج میں بندہ پیسٹری بن جاتا ہے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا نا یار. آج بڑی چینج لگ رہی ہے, لازم آتے, اوور بیس لگائی ہے, اوور لپسٹک ہے, اتنی لائٹ وہ جو ڈارک آنکھیں بنائی ہیں, آئیز بنائی ہیں, تو پھر تو چینج لگنا ہی لگنا ہے. اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کل بھی ہم نے بات کی تھی یا نہیں یار, کچھ پچھلے دنوں میں بات کی تھی. ڈاکٹر ضمیر کی تو بات ہم نے کل ہی کی تھی, ان کی یار برتھ ڈے تھی. جی بالکل, ان کو ہم نے وش کیا تھا, صبح وش کیا تھا, اور میں نے کچھ تھوڑا سا ہلکا پھلکا ڈانس بھی کیا تھا, ڈیمانڈ کی تھی. تو آج وہ بیٹھے ہیں, تو اتنے پیارے ہمارے وہ گیسٹ ہیں, اتنے پیارے ہمارے بھائی ہیں, جب بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں دل سے جو ہے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دل ڈالے, کیونکہ یہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. یہ ہماری تکلیفیں جو ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے, لیکن کچھ ان کی باتوں سے, کچھ ان کی ایکسرسائز سے بہت سارے جو درداں ہیں, میں یہی کہتی ہوں درد, وہ دور ہو جاتے ہیں. تو فزیوتھراپسٹ ہمارے پیارے ڈاکٹر ضمیر الطاف صاحب, ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, فرسٹ کلاس. ہنستے مسکراتے بہت اچھے لگتے ہیں, اور آپ ہمیشہ ہنستے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کی خوشی کو ایسے قائم دائم رکھے. اور آپ کی کل برتھ ڈے تھی, تھینک یو سو مچ. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کل ایسے ہم نے وش کیا تھا, آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, آپ سو رہے ہوں تو پتہ نہیں ہے, لیکن ہمیں یاد تھا کہ ہمارے پیارے ڈاکٹر صاحب کی جو ہے برتھ ڈے ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑا اچھا سیلیبریٹ, ریئلی آئی ایم سو ہیپی کہ
کہ obviously جب ہم ایک اسٹیج پہ پرفارم کرنے کے لیے ہم ایک آتے ہیں تو سمپل سی بات ہے، اچھا لگتا ہے کہ ٹیم کا ہمارے لگتا ہے کبھی کبھی حصہ بن گئے ہیں، مجھے بھی یہی لگتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اوور آل آپ سے آپ زیادہ آتے ہیں نا میں کہہ کر لیکن کچھ لوگ ہماری ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی کہ جن کے بغیر ہمیں لگتا ہے کہ مزہ نہیں آئے گا یا پروگرام ادھورا ہوگا یا لوگوں کو جن سے زیادہ فائدہ. یہ کوشش تو ہے کیونکہ یہ جو پروگرام ہوتا ہے یا مارننگ شو ہم کرتے ہیں یہ ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، اپنے ناظرین کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں کہ کچھ ان کو اس سے فائدہ ہو. باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں یار، کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے والا کام کر دے تو یہ بڑی بات ہے آج کے ٹائم میں، آج کے وقت میں. تو آج کا میں کہتی ہوں آج ہر دوسرا بندہ نہیں، مجھے لگتا ہے ہر بندہ جو ہے کمر کے درد کی شکایت کرتا ہے، کہیں گھٹنوں کے درد کی شکایت کرتا ہے، کہیں پٹھوں کے درد، ہر بندہ کرتا ہے یار. آج تو بچے کر رہے ہیں. تو ان بیماریوں کا ایک تو سبب اس کو ریزن کہتے ہیں وہ کیا ہے، اور پھر ہم ایکسرسائز کی طرف آئیں گے. پہلے آپ ہی بتائیں کیوں یہ ہو گیا، یہ چیز بڑھ گئی ہے. دیکھیں جس دور میں 21 سینچری میں ہم لوگ انٹر ہوئے نا، ہم نے اپنے آپ کو ایک لائک ڈیجیٹل ایپس کی طرف ہم لوگ لے کے گئے. جو بھی کام کرنا ہے جسٹ ہم نے فنگر ٹچ کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایسے ٹچ کیا اور فوراً کام ہو گیا. اب جتنی فیسلٹیز ہم نے اویل کی ہیں اب اس کے ساتھ ہمارے فزیکل ایکسرشن کم ہو گئی. جب فزیکل ایکسرشن نہیں ہوگی، مینٹل ورک زیادہ ہوگا، فزیکل ایکسرشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، ہم ریسٹ لیس کنڈیشن، پور لائف سٹائل کی طرف آئیں گے. جب پور لائف سٹائل کی طرف آئیں گے تو سمپل سی بات ہے کہ ہم میں وہ امیونٹی نہیں ہوگی، باڈی ریزسٹنس نہیں ہوگی، ہمارے مسلز میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں. ایون کہ ہم اتنے نہیں ہو سکتے، ہم سیدھا نہیں بیٹھ سکتے، ہم ایسے ڈپریسو پوسٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا ڈھالا کیے ہوتے ہیں. اب سب سے بڑی جو مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک موبائل فون کا زیادہ استعمال. میرے پاس سب سے زیادہ پیشنٹ جو اس وقت آ رہے ہیں نا وہ صرف پین مینجمنٹ کے حوالے سے آ رہے ہیں، جن کو نیک، شولڈرز، ٹینس ایلبو اور رسٹ پین اور اسپیشلی لوور بیک پین، نی ٹربل، یہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہ پرابلم. اچھا، اور جوان لوگ، ینگ لوگ، یہ نہیں کہ پہلے یہ جب ہم بات کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں بڈھے ہو گئے ہیں اور یہ کامن تھا. جب اب بھی ہم کہتے ہیں نا ہائے اللہ گھٹنوں میں درد ہے تو پہلا اب بس عمر بھی تو ہو گئی ہے یار. یہاں یہ عمر ہو گئی ہے، یہاں 30-40 سے گزرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم بڈھے ہو رہے ہیں. یار باہر کے ملکوں میں دیکھو یار، وہ 80 سال میں اپنے آپ کو بڈھا نہیں سمجھتے اور ہم لوگ تو اتنی جلدی اپنے آپ کو اولڈ سمجھنے لگ جاتے ہیں. دیکھیں یہ غلط فہمی ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 40 کے بعد انسان بالکل بزرگوں کی طرف چل جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. الحمدللہ آئی ایم 45، آئی ایم اسٹل انٹرنیشنل پاکستان ٹیم، میں کھیل رہا ہوں ابھی تک. وجہ کہ صرف ایک چیز ہے، آپ کی اچھی نیوٹریشن ہے، آپ ریگولر سپورٹس لور ہیں، آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. بوڑھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسرسائز نہیں کرتے اور جو فاسٹ فوڈ کی طرف زیادہ انوالو ہوتے ہیں، ہر وقت کھاتے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جلدی بوڑھے ہوتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں میں انوالو ہوتے ہیں. انوالومنٹ کی جو مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا سارا نیوٹریشنل جو ہے نا ڈیفیشنسیز ہیں ہماری. اب کیا ہے کہ آپ جب موبائل فون زیادہ استعمال کریں گے آپ کی نیند پوری نہیں ہے. سب سے پہلے جو چیز ہے نا وہ ہے آپ کی نیند. 6 سے 8 گھنٹے آپ کی نیند ہر صورت میں ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ آپ کی 50% آپ کی ڈائٹ آپ کی ہونی چاہیے اور 25% آپ کی ایکسرسائز ہونی چاہیے. 100% میں آپ تبھی آپ فٹ ہوں گے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ 90% جو ہے وہ اپنی جو ہے نا ایکسرسائز کرتے ہیں اور 10% اس کو ہم لوگ فوکس کرتے ہیں اپنی نیوٹریشن کو. ظاہری بات اس سے کیا کہ ڈے بائی ڈے ہمارا ویٹ اوور ہو جاتا ہے. ویٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں ڈفرینٹ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اب بیماری جس ٹاپک پہ ہم نے آج بات کرنی ہے اسپیشلی جیسے لوور لیگس میں ٹانگوں میں جو ہمیں درد رہتا ہے، نی ٹربل ہمیں رہتا ہے، یہ ہم کیوں رہتا ہے؟ سب سے بڑی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم جو نیوٹریشنز یوز کر رہی ہیں نا اس میں فزیکل ایکسرشن نہیں ہے. اب جو ٹانگوں میں درد کی جو مین وجہ ہے جیسے وہ ڈائبٹیز کا اور کڈنی ایشوز کے حوالے سے اور اس طرح سے آپ کے ڈی ہائیڈریشن، جیسے اب آج کل گرمی شروع ہو جانی ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے یہ ہمیں درد جو ہے نا وہ ڈے بائی ڈے ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ لانگ سیٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو پریگننٹ لیڈی ہوتی ہیں ان کو جو ٹانگوں میں درد کی مین وجہ ہوتی ہے. اب کیا ہے کہ جیسے ایک لیڈی ہے وہ سارا دن کچن میں کام کرتی ہے، کچن میں لانگ سٹینڈنگ کام کرنے کی وجہ سے ہر وقت ان کی ٹانگوں میں درد، کریمپ، اسپیزم اور کھچاؤ تناؤ کی چیزیں رہتی ہیں. میرے ساتھ ہوا پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتا نا ہر بات کا ذکر کیا جائے. میری جو باجی ہیں کام والی وہ نہیں آ رہی تھی، پورا 1 ویک نہیں آ رہی تھی اور پھر مجھے بڑا احساس بھی ہوا. یہ تو میں نے آپ سے ذکر ہی نہیں کیا. تو مجھے احساس ہو گیا یار یہ لوگ ہماری خدمت کس طرح کرتے ہیں. اور جب میں نے کچن میں کھڑے ہو کے کام کیا اور میری ٹانگوں میں درد ہوا، یار راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، میرا یہ حال تھا.
تو اس طرح واقعی جب بہت ساری خواتین لمبا ٹائم کچن میں ورک کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے ٹانگوں کے درد کا. تو کیا کیا جائے؟ ہم لوگ تو گھر میں پیناڈول وغیرہ کھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ سفیشینٹ ہے, تو کرنا کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈیسن از ناٹ اے سولوشن فار یور ایشو از کہ آپ سب سے پہلے اپنی نیوٹریشن. اب ہر دفعہ ہم بات کرتے ہیں نیوٹریشن, بیسیکلی مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس وقت اپنے آپ کو میں نے فٹ رکھا ہوا ہے, میرے پیچھے میری ڈائٹ ہے, میری خوراک ہے, میں نے رات کو سونے سے پہلے میں نے یہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ میں نے پورے 24 گھنٹے میں اچھی چیز اپنی صحت کے حوالے سے میں نے کیا کھائی ہے. اور سیکنڈ جو چیز ہم لوگ جو یہ بہت زیادہ چیل واٹر پیتے ہیں, یہ انتہائی نقصان دہ ہے. ابھی جیسے شب برات کا روزہ تھا تو میں کلینک پہ اپنا میں نے روزہ افطار کے تو میں نیم گرم پانی سے میں نے روزہ کھولا, اس کے بعد پھر میں کھجوریں میں نے لی اور ساتھ ڈرائی فروٹ میں نے لے کے اس کے بعد میں نے فروٹ وغیرہ میں نے کھائے. تو مجھے پیشنٹ کے ساتھ بس میں کہ یار دیکھیں مجھے الحمدللہ کہ سارا کچھ اس میں مل گیا, مجھے کیا ضرورت ہے میں سموسے پکوڑے ڈھائی بلے وغیرہ ان چیزوں کھانے سے اپنے آپ اپنی صحت خراب کرنے کا مجھے کیا فائدہ. اب وجہ یہ کہ جیسے ابھی رمضان شریف شروع ہونے والا ہے, اس کے بعد ہونا کہ ہر دوسرے بندے کے جو ٹانگوں میں درد ہونا ہے وہ کیوں ہونا ہے, ٹھنڈا یک پانی انہوں نے پینا ہے, اس کے بعد جناب نڈھال ہو کے سو جانا. تو یہ سب سے بڑی وجوہات ہے کہ اپنی لائف سٹائل کو بندے کو تبدیل کرنا چاہیے. چل پانی یا واٹر جو ہے اس سے اوائڈ کرنا ہے گرمیوں میں, کیونکہ ہم لوگ برف والا پانی پی رہے ہوتے ہیں اور چل کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ نقصان. دیکھیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, جیسے آپ کے پاس آئلی پلیٹ ہے, اب وہ ٹھنڈے پانی سے دھلتی ہے, کبھی بھی نہیں دھل سکتی. جب ہم لوگ ہوٹل میں جاتے ہیں چائنیز کھاتے ہیں, اس کے اوپر ٹھنڈی یک بوتل پیتے ہیں, ساتھ ہم لوگ آئس کریم استعمال کرتے ہیں, ہمیں کیا ہوگا, یہ کارڈک اریسٹ کیسے ہوتا ہے یار, بندہ ہٹا گٹا ٹھیک ٹھاک جوان تھا, کچھ بھی نہیں پتا چلا, سڈن کارڈک اریسٹ ہو گیا تو اس کی ہو گئی ہے. دیکھیں وجہ یہ کہ چائنا میں کبھی آپ نے سنا ہے, جاپان میں سنا ہے, کبھی ان کو کارڈک اریسٹ بہت کم, بہت مائنر سے ہی ہے. اب وہ لوگ ہر وقت ان کے ہاتھ میں بوتل ہوتی ہے, وہ گرم پانی پیتے رہتی ہیں, اس لیے ان کو نہ بلڈ پریشر ہے, نہ شوگر ہے, نہ ان کو کارڈک ایشوز ہیں. ہمیں سارے ایشوز ہیں, ہمارے ارلی ایج میں ہمیں شروع ہو جاتی ہیں. صرف کیا ہے کہ ہم لوگ نیگلیجنسی ہے. ابھی کچھ دن پہلے کہ یوٹیوب میں بڑا اچھا ایک پروگرام چلا تھا کسی اچھے اینکر کا, اس نے جو شروعات کی تھی نا, اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے کی. حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے, اللہ سے ایک سوال کیا ہے, اللہ اگر آپ کائنات میں ہوتے, آپ کا اللہ ہوتا, آپ اپنے اللہ سے کیا مانگتے؟ اللہ نے جواب دیا, اگر میں کائنات میں ہوتا میں اپنے اللہ سے صرف اپنی صحت مانگتا. دیکھیں کہ صحت ہزار نعمت ہے. ہم چھوٹے تھے, ہم فقیر کو جب پیسے دیتے, فقیر ہمیں 2 دعائیں دیتا, ایمان کی سلامتی ہو اور صحت کی بادشاہی ہو. اب ہم جب بڑے ہو گئے ہیں, ہمیں اب سمجھ لگی ہے, اب پڑے دولت کی, اب ہم یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم لوگوں کی, اللہ تعالیٰ تمہارے کمائی میں برکت ڈال دے, اللہ تعالیٰ تمہاری ساری مرادیں پوری کر دے, اللہ تعالیٰ تمہیں بے شمار دولت دے. تو میں اب اس طرح کی دعائیں سن رہی ہوتی ہوں. اب پتہ ہو گیا ان کو بھی, جو ہماری سائیکی ہے نا, جو ہمارے فقیر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگوں کی ڈیمانڈ اب یہ ہے, اب صحت نہیں رہ گئی ڈیمانڈ میں. طیب آپ سے بات کرتے ہیں, خوبصورتی کی بات کرتے ہیں, خوبصورت بننا اور خوبصورت لگنا یہ ہر ایک کی خواہش ہے. اس کے پیچھے سیلون میں جاتے ہیں اور پھر کیا بن کر آتے ہیں, کبھی بھبو بن کر آتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ, آپ کا پروفیشن ہے, آپ کو برا نہ لگے, تو کچھ ایسا ہی ہے, چینج لاتے لاتے کہاں سے چینج کہاں تک پہنچ جاتا ہے, کیا کہیں گے, بدل دیتے ہیں ہم. دیکھیں ہمارے معاشرے کا جو المیہ ہے نا, سانولے رنگ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. فرسٹ آف آل ویسٹرن کنٹریز میں اس کو بالکل بھی مطلب کہ وہ نہیں پریفر کیا جاتا کہ کمپلیکس آپ کا ڈارک ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے. ہمارے میں یہ کیا جاتا ہے, ٹین ایجرز آپ لے لیں, اب برائڈ ہے, برائڈ کا تو ایون آپ کو پتا ہے کہ وہ برائڈ ہے, اس نے برائڈ دکھنا ہے. ہم لوگ ہیوی بیس یوز کرتے ہیں, لیکن ایک ٹین ایجر برائڈ نے برائٹ دکھنا ہے, برائڈ دکھنا ہے, ظاہر سی بات ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ مطلب ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم لوگ نا مطلب ہم لوگ یہ بتائیں کہ ہم لوگ پارلر سے تیار ہو کے آئیں گے. بات ہے, ہم برائڈل سے کم نہ لگیں, آج کل برائڈل سے مقابلے ہو رہے تھے قسم سے. آپ دیکھیں کوئی ڈفرینس ہی مطلب آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ برائڈ کون سی اور گیسٹ کون سی. بالکل بالکل. ود ہیوی ڈریسنگ, ود ہیوی بیس, مطلب ٹین ایجرز کو چاہیے کہ آپ سافٹ بیس کے ساتھ اور سافٹ آئی میک اپ کے ساتھ آپ لوگ لے کے چلیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ بالکل برائڈ والا میک اپ آپ خود فالو کر لیتے ہیں. اچھا, یہ صرف برائڈ نہیں, یہ جو ساسو ماں ہوتی ہیں, بالکل جو برائڈل کی ساس ہوتی ہے یا گروم کی اماں, تو اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب دلہن آئے اور ساتھ ساس آئے تو لگے نہیں یار یہ ساس آ رہی ہے. تو ہیوی ڈریسنگ اور ہیوی میک اپ اوور, آج کل تو یہ فیشن ہو گیا, ٹرینڈ بن گیا. ہاں, تو کیا ہوتا ہے مطلب آپ نے فیچرز, آپ اپنے جو آپ کے ریئل فیچرز ہیں, کائنڈلی ہم لوگ یہی سب کو مطلب جس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے چینج دکھنا ہے, تو آپ لوگ اتنا چینج مت دکھیں کہ آپ لوگ اپنی ریئلٹی سے مطلب کہ نا, تو آپ کو وہ امبیرسمنٹ فیل ہو کہ آپ کا وہ فیس آپ کو کوئی پہچانا نہیں. سیم یہی بات کہ میں نے تو آپ کو پہچانا نہیں, مطلب اتنا آپ لوگ اپنے آپ کو مت چینج کریں کہ آپ کے جو ریئل فیچرز ہیں وہ آپ کے مطلب ڈاؤن ہو جائیں اور آپ مطلب جو ہیں وہ دیکھ ہی نہیں. ایک اور لفظ ہے, آج آپ پہچانے نہیں جا رہے, اور ہم اتنے خوش ہو رہے تھے, ہائے اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو, آج تم پہچانے نہیں جا رہے.
सच्ची से। और पता है क्या होता है असल में, वो जब आपके नक्श बिगड़ जाते हैं और आप इतनी अच्छी नहीं लग रही होती तो फिर लोग कहते हैं आज तो आप पहचाने रहे, रियलिटी में आप ज्यादा प्यारी लग रही होती है। अच्छा, मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे तो मुंह पर लोग कहते हैं आयशा मेकअप ना किया करो तो मेक ओवर से अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल, तो मैं सूट नहीं करता। बिल्कुल। देखिए आयशा, ऐसा होता है कि बाद लोगों के ना फेस आपका मतलब आप कह लें कि फीचर्स ऐसे होते हैं जिन पे नहीं वाकई ही मेकओवर नहीं। हाँ। आप सॉफ्ट मेकअप करें, बिल्कुल नेचुरल दिखें। तो इस तरह होता है कि आप आजकल बहुत सारे इस तरह के मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, जैसे बीबी क्रीम आप लाइट से वो लगाएं, लाइनर लगाएं और आप मतलब आपका मेकओवर हो गया लाइट लिपस्टिक के साथ। ठीक है, तो अब गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों में हमने किस तरह का मेकओवर लेना है, किस तरह का करना है? इसमें फाउंडेशन बेसिक चीज है। फाउंडेशन क्या ब्रांड तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हम नंबर तो बता सकते हैं किस नंबर पर जाना है, किस कलर का या किस स्किन टोन में जो है आपने ये इस हवाले से बताइए। अच्छा, ये है कि सबसे पहले फीचर्स को आपके फेस को रीड किया जाता है। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि जी आपका फेस मतलब कम्प्लेक्स आपका जो है वो आपका मतलब ज्यादा वो लाइट है तो हम आपको कहेंगे जी आप और इससे लाइट में चले जाएं, ऐसा नहीं होता। वो आप मतलब अगर आपका फेस वाइट है, आपका कम्प्लेक्स वाइट है, तो आप उससे और ज्यादा वो करके, जिस तरह लोग हमें कहते हैं कि चूना कर लिया, पेंट कर लिया अपने फेस पे, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर लाइट है आपका कम्प्लेक्स तो कंसील वगैरह करके 36 नंबर से आप कंसील करें फेस को। उसके बाद आप जो आपका कम्प्लेक्स है उसके साथ आपको इवन टोन आप स्किन अपनी करें। अच्छा, बहुत सारे ट्यूटोरियल आपने देखे होंगे और आजकल यूट्यूब में ये बहुत कॉमन हो गया, ट्यूटोरियल बनाए जाते हैं यार, उनको अर्निंग भी हो रही होती है, लाजिम बात है, आप लोग व्यू कर रहे होते हैं और खवातीन बड़े शौक से ये ट्यूटोरियल देख रही है, मेक ओवर का देखती हैं। और मैंने नोट किया है वो बहुत ज्यादा हैवी बेस लगाते हैं ट्यूटोरियल में और उनका रंग जो है यकीनन फाइन होते हैं, वाइट कलर है उनका, तो आप वैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वैसा बनते हैं तो आप कुछ और ही दिख रहे हैं, कुछ और ही एग्जैक्टली। तो ये ट्यूटोरियल में जो दिखाया जाता है और जो बेस सेट की जाती है, कुछ अजीबोगरीब बेसें होती हैं, पता नहीं क्या क्या यार यूज कर रहे होते हैं। हर रंग, ऑरेंज रंग में बेस और पता नहीं किस किस रंग में, ग्रीन रंग की बेस, ग्रीन रंग की कंसीलर है, ये कंसीलर है। यस, ऑरेंज जो है वो कंसीलर है। और जो है ये आप ग्रीन की बात करिए, ये आपकी फ्रैकल्स वगैरह जो आपके चेहरे पे छाइयां हो जाती हैं, इसको आपको कवर करने के लिए आप ग्रीन कलर का फाउंडेशन या बेस जो है आपको यूज करेंगे। सीखें आप, ये टिप्स सीखने वाली हैं, बताओ। पिंपल्स हो जाते हैं या इस तरह की मतलब आपके चेहरे पे फ्रैकल्स, छाइयां वगैरह हैं, तो आप जो है आप ग्रीन कलर के साथ जाएंगे। ये कंसीलर है, ये सारे कंसीलर हैं, ग्रीन कंसीलर, ग्रीन रंग। अच्छा, हम लोगों को रूटीन वाइज, मैं भी बहुत सादा हूँ आप लोगों की तरह हूँ यार, मुझे भी ये पता नहीं था कि ये डिफरेंट कलर के कंसीलर मिलते हैं और ये डिफरेंट जो लोगों की स्किन टोन है या जो प्रॉब्लम्स है उनको कवर अप करने के लिए कंसीलर होते हैं। तो सादा तो हम देखते हैं कि आपने बेस से थोड़ा डल कंसीलर में जाना है, अगर आपके फेस बिल्कुल साफ है तो ये है। अब ये बताएं कि ग्रीन है, ऑरेंज है, डार्क ब्राउनिश कंसीलर है, ये किस फेस पे सूट करते और अप्लाई करना चाहिए? देखिए, फेस ऐसा होता है जिसपे आपने मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट ट्यूटोरियल्स आपने देखे होंगे, उसमें बहुत सारा फेस पे पिंपल्स होते हैं, ठीक है, एक्नी वगैरह और फ्रैकल छाइयां उनके फेस पे होती हैं, इनके जिसे हम कहते हैं स्कार्स होते हैं चेहरे पे, उनको कवर करने के लिए हम लोग ग्रीन कलर के साथ और ऑरेंज के साथ हम उनको कंसील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई ग्रीन कंसीलर, फ्रैकल्स छाइयां वगैरह आपकी कवर हो गई। आफ्टर दैट आप उसके बाद जो है ऑरेंज कंसीलर के साथ आप फेस को कंसील करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका फाउंडेशन बेस वगैरह आप उसके साथ अपने फेस को इवन टोन करेंगे। हमसे नहीं होता यार, पता नहीं हम लोगों से यूज क्यों नहीं होते, ये प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं। अगर हम लगाएं ग्रीन और टेक्निक्स होती हैं ना, मतलब आप ऐसा हो कि आपकी मतलब कि कहीं कहीं पे पिंपल्स हैं और आप ग्रीन कलर या पूरा फेस पे लगा दिया आपने, आप क्या करेंगे पूरे फेस पे ग्रीन लगाते हैं, ऐसा नहीं करना। फिर तो अजीबोगरीब हो जाता है और होता भी ऐसे ही है। लेकिन आपने हमेशा ये टिप याद रखनी है कि जहाँ पर पिंपल्स हैं, जहाँ पर चाहिए सिर्फ कंसीलर को, सिर्फ उसी जगह को आपने जो है उसी स्पॉट को आपने जो है उसके ऊपर कंसीलर लगाना है। इसके हवाले से मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर। और जो बहनें हमारी देख रही हैं, जो सहेलियां हमें देख रही हैं, छाइयों के हवाले से बात करते हैं, ये कॉमन मसला है और बहुत सारी ख़वातीन के फेस पर छाइयाँ और बच्चियों के फेस पर भी देखा है कि छाइयाँ हो गई हैं। तो ठीक है, डाइट अलग बात है, लेकिन मेक ओवर से हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? कई बार देखिए, ग्रीन कलर का कंसीलर, ठीक है,
جہاں پر چھائیاں ہیں کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو گرین کلر کا کنسیلر ہے آپ سارے فیس پہ لگائیں گے, اس کے بعد آپ بیس یا فاؤنڈیشن جو آپ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو چھوڑ ہی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں پر چھائی ہے جسٹ فنگر سے کنسیلر لے کے ٹیپ ٹیپ کر کے آپ نے اس کو مرچ کرنا ہے اسکن میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اچھا چھائیاں بھی مخصوص جگہ پر نکلتی, ایک تو ناک پر زیادہ لوگوں کی ہوتی ہیں اور یہ یہاں چیکس پر زیادہ نکلتی ہیں, یہ کچھ مخصوص بہت جگہ ہے جہاں ہوتی ہیں. بالکل. اور یہاں اگر بات کریں تو یہ اپر لپس پر جو ہے زیادہ تر چھائیاں کچھ لوگوں کی یا مخصوص جگہ ہے جہاں ہوتی ہے, تو ان کو آپ نے کور اپ کرنا ہے اور میک اپ کے تھرو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, سمپل فاؤنڈیشن نہیں پہلے اپلائی کرنا, پہلے جو ہے سب سے پہلے آپ نے پرائمر یوز کرنا. پرائمر یوز کر کے پرائمر بھی کتنا بالکل تھوڑا سا ٹھیک ہے لے کے آپ نے فیس پہ اپلائی کیا, اس کے بعد آپ نے 15 منٹ کے لیے آپ نے اس کو لیو کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے آپ کے فیس پہ پمپلز ہیں, چھائیاں ہیں, جو بھی چیز ہے آپ نے گرین کلر کا کنسیلر لینا ہے. اگر آپ کے فیس پہ چھائیاں ہیں آپ گرین کلر کے کنسیلر سے آپ اس کو کنسیل کریں گے فیس کو ٹیپ ٹیپ کر کے فنگر سے, جیسے کہ میں نے ابھی بتایا. اس کے بعد آپ کیا کریں گے, آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے فیس پہ پمپلز ہیں, اگر ہیں تو اس کے بعد آپ کنسیلر اورنج کلر کا جو کنسیلر یا ڈارک شیڈ میں جو ملتا ہے, اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اورنج کنسیلر نہیں ملتا, آپ کے پاس آئی شیڈو پیلیٹ ہے اس میں اورنج کلر ہوتا ہے, شیڈ کلر, آپ وہ لیں میٹ میں, اس سے آپ کنسیل کر لیں, اس سے بھی کنسیل ہو جائے گا آپ کا. اس کے بعد جو بھی آپ اپنا کمپلیکس آپ جج کریں گے کہ آپ کا کمپلیکس کس کا ہے. آئیوری جو ہے زیادہ سوٹ کرتا ہے, کون سا ہے جو دیکھیں اب آئیوری جو ہے نا بہت زیادہ جس کا فیئر کمپلیکس ہے, ٹھیک ہے, وہ آئیوری وہ تو بالکل ایسے لگیں گے مطلب کہ کیا سے کیا اٹھا کے, جیسے آپ کہہ لیں گے پیسٹری وائٹ کلر کی, اس طرح نہیں ہوتا. ہاں کنسیل کر لیں آپ فیس کو, اس کے بعد آپ آئیوری وہ بھی بہت کم آپ اپنے فیس کو اسے کریں, کور اپ کریں, اور اس کے بعد آپ جو بھی آپ کا آئی میک اپ ہے. ٹھیک ہے. اچھا میک اپ کے حوالے سے خواتین بہت کانشیس ہوتی ہیں کہ یار باہر کا کوئی اچھا سا برانڈ ہو اور وہ اتنی مہنگی اور کاسٹلی دیتی ہے, یار اپنے ملک میں آج کل بہت اچھے برانڈز ہیں, لوکل برانڈز ہیں جہاں, تو وہ بھی یہ جو ہے میک اوور کی چیزیں اور جو ہے ان کی بھی پروڈکشن نظر آ رہی ہے, تو وہ بھی لی جا سکتی ہے. بالکل, ان کا بھی ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے. دیکھیں جو بیوٹیشینز ہوتی ہیں نا, اب کا جیسے مطلب یہ ہمارا جب میں لرننگ پروسیس میں تھی تو ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا, یہ بھی سکھایا گیا تھا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ میک اوور کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے لپسٹک کے ذریعے تھرو سکھایا ہوگا آپ کو, ہے نا. ہاں جی, تو مطلب آپ نے کیسے آپ وہ میک اوور کریں گی اپنا, تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جسٹ آپ بی بی کریم ہے آپ کے پاس, آپ وہ اپلائی کریں, اس کے اوپر جو یہ ٹیلکم پاؤڈر ہوتا ہے یا کچھ بھی کمپیکٹ پاؤڈر ہوتا ہے اسے ٹیپ ٹیپ کر کے اپنے فیس پہ کریں, لپسٹک لگائیں, لائنر لگائیں. یہ ہماری اماں ہی کرتی تھی. تو آج کل اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ سے جانتے ہیں, ابھی ہم بات کر رہے تھے دردوں کے حوالے سے, تو گھٹنوں کے جو درد ہے, کیونکہ کمر کا درد اس پہ بہت زیادہ بات کی, گھٹنوں کا درد بھی جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں. ریزن بہت ساری ہیں, کچھ لوگ وزن اٹھاتے ہیں اور وزن کی وجہ سے بھی ان کو گھٹنوں کا درد ہوتا ہے, یا بیٹھنے کا پوسچر, یا پھر عمر کا تقاضا یا بیماری. اب بتائیں کہ کرنا کیا ہے. آج کل جو نی ٹربل ایشو ہے یہ کامن ایشو ہے, آج کل ہر دوسرے بندے کو ہے. اس ایشو کی جو مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک لائف سٹائل کیا ہے کہ موسٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آفس ورک جو مسلسل سارا دن گھٹنوں کو بینڈ کر کے بیٹھتے ہیں. موسٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کے لیٹے رہتے ہیں. اور یہ گھٹنے پہ پاؤں, جیسے میں بیٹھی ہوں, میرا پوسچر آپ دیکھ سکتے ہیں, گھٹنے پہ گھٹنا جب ہم چڑھا کے بیٹھتے ہیں تو یہ بھی ایک ریزن بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں صحیح کہہ رہی ہوں, کوشش کریں کہ زیادہ ٹائم ایسے مت بیٹھیں. اکثر لوگ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہی وے ہے, یہی بیٹھنے کا, گھٹنے پہ گھٹنا چڑھانا, تو اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے. اوبیسلی اس پہ پریشر آتا ہے, پریشر کی وجہ سے کیونکہ مسلز میں اتنی طاقت نہیں ہوتی, طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس پہ پریشر آتا ہے, پریشر کی وجہ سے مسلز اسپیاسم ہونے کا خطرہ ہوتی ہے. اب جو بیسیکلی آج کا جو ایشو ہے وہ زیادہ تر ایشو اسی وجہ سے کہ ایک اوبیسٹی کا میں موٹاپے کی وجہ, دوسرے یہ کہ جو ہماری نیوٹریشنز میں بہت زیادہ جو ہے وہ چکنائی والی چیزوں کا زیادہ استعمال, کولیسٹرول, یورک ایسڈ کا بڑھ جانا, اور اس کے بعد ایکسرسائز نہیں کرنا, پھر جیسے اسپورٹ انجریز ہوتی ہیں اس حوالے سے یہ کازز ہیں. یہ اب اس کا بہت سمپل سا حل ہے. آپ دیکھیں ایک ایکسرسائز جو ہے نا, ایکسرسائز از اے لائف ٹائم اسکیجول, اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اگر آپ نے اس دور میں اپنے اچھی زندگی گزارنی ہے. سمپل سی بات ہے, ایکسرسائز کریں گے آپ اپنے آپ کو اچھا لگیں گے, آپ کی ورکنگ سٹائل آپ کا اچھا ہوگا, آپ کا اسٹیمنا بلڈنگ ہو گیا, ہر کام جو لائف جو آپ نے پلان کی میں وہ پلان آپ ایزیلی اس کو کر پائیں گے. ہر چیز کا ہم پلان کرتے ہیں, بناتے ہیں, ایکسرسائز کا پلان کیوں نہیں بناتے ہم؟
تو زندگی میں اس کا بھی تو پلان ہونا چاہیے کہ ایکسرسائز کو شامل کرنا ہے ہم نے، اور چاہے واک کر لیں، چاہے آپ جو ہے جم جوائن کر لیں، تو اس کے لیے تو ہم پلان کرتے ہی نہیں ہے نا، ضرورت ہی نہیں سمجھتے. دیکھیں اس کی آج کل مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے رات کو لیٹ سونا ہے، موبائل فون ایکسیسو استعمال کرنا ہے، اور جب موبائل نے تھکا دینا ہے پھر آپ نے سو جانا ہے، آپ نے 11-12 بجے اٹھنا ہے. بالکل. اس وقت تک جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو سکسیسفل پرسن ہوتے ہیں، وہ اس وقت اپنا آدھا کام کر چکے ہوتے ہیں، اور ہم اس وقت اٹھ رہے ہوتے ہیں. ناکامی ہماری زندگی میں کیوں ہے آج کل؟ سب سے بڑی ناکامی یہ ہے ہماری لائف میں کہ ہم لوگوں نے اپنا اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں چل رہے. ہم نے اپنے ٹائم ٹیبل بنا لیے ہیں، کوئی اسکیجول نہیں ہے. نہ اسکیجول ہونے کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہمیں خام مل رہی ہیں. یہ بیماری بیسیکلی نہیں ہے، یہ ہمارا پور لائف سٹائل ہے جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. اب اس کا سمپل سا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی لائف میں پہلے تو چکنائی والی چیزیں اور اس طرح کی جو فاسٹ فوڈ ہے وہ اپنے آؤٹ کریں. دوسرے نمبر پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ واک کر سکتے ہیں، واک نہیں کر سکتے یوگا کر سکتے ہیں، جم جا سکتے ہیں. کوئی اگر سپورٹس کرتے ہیں، کوئی سپورٹس آپ ریگولر کر لیں. اچھا، اس کے بعد ہم نے اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے میرے خیال میں، جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں آج اگر وہ اپلائی کریں گے اسی وقت وہ اپنا جو ہے نا وہ ریزلٹ لے لیں گے. اب آپ کو بہت زیادہ ٹانگوں میں درد ہے، آپ کو پتا ہوگا ہماری جو اولڈ جو گرینڈ مدرز جو تھی وہ رات کو پٹیاں باندھ لیتی تھی. آج اس پٹی کو تھوڑا سا ہم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو روپ مل جاتی ہے، جیسے باریک روپ ہوتی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، جو فنگر ہے نا فٹ کی، آپ نے اس کو رول کر رہے ہیں، ایسے رول کیا، ایسے رول کیا، پھر اوپر سے رول کیا، پھر اندر سے ہے اس طرح یہ. پھر اس کو فرنٹ سے آپ نے پاؤں کو رول کرتے ہیں، جو اینکل ہے گٹا جسے بولتے ہیں، ادھر سے آپ اس کو رول کرتے چلے جائیں گے، میرے تھائز تک آپ لے جائیں. اب ٹانگ کو آپ سیدھی کر لیں، بالکل ٹانگ کو سیدھا کرنے کے آپ نے دونوں پنجوں کو اپنی طرف کھینچے، دونوں ٹانگوں پہ آپ نے رول کر دی. رول کرنے کے بعد آپ نے فل ٹانگ ایڑی باہر نکالی اور پاؤں کو نیچے پریس کیا آپ نے. پہلے اس مسلس کو جسٹ ٹون اپ ایکٹیویٹ موبلائز کریں، آپ نے موبلائز کر پھر اس کو اسٹریچ کریں تاکہ آپ کے جو کوڈسپ مسلز ہیں، ہیمسٹرنگز ہیں، کاف مسلز ہیں، اس میں جو آپ کی جو پور سرکولیشن ہے، جب خون کی گردش صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی، اس کی خون کی سپلائی کو آپ نے بہتر کرنا. آپ نے نیچے اوپر آپ نے کر لی، پھر 5 سیکنڈ ہولڈ کرنا تاکہ مسلز پہ پریشر پڑے. پریشر پڑنے سے اس کا فلو بہتر ہو، جو ٹینشن مسلز کی ہے وہ ریلیز ہو. دیکھیں اس کا یہ ہے، جیسے ہم کسی چیز کو رول کرتے ہیں، پریشر پڑنے سے اوبیسلی آپ کے جو سرکولیشن مسلز آپ کے جو ہے نا وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اوور اسٹریچ ہوتے ہیں، اس سے فوراً وہ ریلیکس ہو جائیں گے. تو یہ آپ نے 5 سیکنڈ اوپر ہولڈ کیا، 5 سیکنڈ نیچے، پھر 10 سیکنڈ اس کو اوپر کیا. اسی طرح سے ایک پاؤں نیچے، ایک اوپر، ایک نیچے پاؤں، ایک اوپر. اس سے کرنے سے آپ کے اسی ٹائم آپ خود محسوس کر رہے ہیں آپ کے جتنی بھی ٹانگوں کی ٹینشن ہے وہ ساری، جو پین ہے، اسپیزم ہے، وہ سارا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے کرنا ہے اس کو اتار کے اس کو کرنا ہے کول ڈاؤن. کول ڈاؤن کیسے؟ جیسے ہم لوگ ٹانگوں کو آرام آرام سے اس کے پاؤں کو کھولنا بند کریے، پھر ہلکا ہلکا ہم نے اس کو سلائڈنگ کر دی، ایڑیوں کو آگے پیچھے ہم نے یہ کرے. اس سے کیا کہ آپ کو بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگی، جو مسلس میں پین تھا وہ ختم ہو گیا اور آپ ایزی ہو گیا. اس کے بعد جو سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہمارے گھٹنوں کی. گھٹنوں میں بہت سارے، ایک تو ہوتا ہے خدا نہ خاصا بیٹھے ایک دم آپ سلپ ہو گئے، سلپ سے آپ کا سٹرین ہوتا ہے. اگر وہ سویر کوئی آپ کی انجری ہوتی ہے، اوبیسلی لیگمنٹس ٹیئر ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ایک پروسیس چینج ہوتا ہے. عام جیسے درد لوگوں کو ہوتا ہے اس کے لیے سمپل سا ہے کہ آپ جب بیٹھے ہیں، آپ نے جو آپ کی ہتھیلیاں ہاتھوں کی جہاں بھی آپ کو تکلیف ہے، آپ نے وہ جہاں تکلیف ہے سمجھو، تکلیف جو آپ کی ہے وہ ہے ٹریگر پوائنٹ ہے آپ کا. اس ٹریگر پوائنٹ پہ آپ نے جو ہے نا پامس کو پریشر ڈالنا ہے اور اس کو فارورڈ بیک آپ نے کرنا ہے. اس کو میں کہ 1-2 منٹ آپ کریں. جیسے فرنٹ ایریا پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں گھٹنوں کے درمیان سائڈ پہ جہاں ہمارا گھٹنا سیدھا ہوتا ہے اور اکٹھا ہوتا ہے ان جگہ پہ، اور فرنٹ جو ہے نا فورتھ ہماری فرنٹ پہ ہمیں ہوتی ہے. اب جہاں آپ کو تکلیف پھر بتا دیں گے آپ، کیونکہ ونڈو میں آپ آدھے نظر آ رہے تھے تو نظر نہیں آ رہا. یہ آپ کا ہے گھٹنا. موسٹلی یہ 4 ایریاز پہ لوگوں کو زیادہ تکلیف ہے. فرنٹ ایریاز پہ ہوتی ہے، اور یہ ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ، اور یہ فرنٹ اکثر لوگوں کو تکلیف ہوتا ہے اس سائڈ پہ، جیسے آنکھ ہم اس کو ہم بولتی ہیں. آپ کو جب بھی تکلیف ہو، آپ نے آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی آپ اس جگہ پہ رکھیں گے، اس سے تھوڑا پریشر ڈال کے آرام سے اس کو جسٹ آپ فارورڈ بیک کریں گے. آپ جیسے ہم کسی چیز کو رب کرتے ہیں، رب کرنے سے ہیٹ سی محسوس ہوتی ہے آپ کی. اب وہ کیا ہے کہ جو آپ کی مین جو نرو آپ کی ہیں اس پہ جب پریشر پڑے گا فلو آپ کا بہتر ہوگا. اسی سائڈ جو آپ کی کوٹلیج ہے آپ کی، اب اسی سائڈ پہ آپ نے اس کو فارورڈ بیک آپ نے یہ کر لیا. آپ نے اسی کو 1-2 منٹ آپ کے. اب فرنٹ پہ آپ نے تھم ہے، تھم سے اب جو آکوپریشر پوائنٹس آپ کا ہے جہاں تکلیف ہے، پہلے تھم سے کو آپ نے پریشر سے آپ نے پریس کرنا ہے. پھر جو لائک اسکیننگ ہوتی ہے، اسکین کرنا ہے اس کو کلاک وائز آپ اس کو گھمائیں. اس کے بعد جہاں تکلیف ہے وہیں آپ اس کو
रो के आप बैठ जाएं। आप जितनी भी घुटने की जो है टेंशन है वो टेंशन आपकी रिलीज हो जाएगी और स्टिफनेस जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद इसकी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपने क्या कहना है, घुटने को आपने बिल्कुल आपने सीधा से आपने खींचा, जैसे हमने लेटे लेटे हमने एक्सरसाइज जैसे बताई थी आपको रोप के एक्सरसाइज की, उसी तरह से फिर मसल्स की स्ट्रेंथ। बेसिकली क्या है कि रोजाना हम काफी देर बैठने से हमारे जो थाइस हैं वो कमजोर हुए थे, कमजोर होने की वजह से वो अपना प्रेशर आपका वजन नहीं उठा पाते। इसको आपने रोका, इसे 5 सेकेंड आपने होल्ड किया, फिर ये वापस आप बैक पे ले रिलैक्स। इसी तरह से दूसरी टांग को आपने 5 सेकेंड आपने किया वापस, फिर दोनों को इकट्ठा आपने रोकना है बिल्कुल इसी तरह से, ताकि आपके जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं आपके थाइस के, इनको मजबूत करना। बेसिकली पिलर हैं इन्होंने। कोई भी स्पोर्ट्स होती है, स्पोर्ट्समैन जो भी है ना, अगर एथलीट है, एक सोकर खेलने वाला बंदा, जितने स्ट्रांग उसके थाइस होंगे उतनी तेजी से वो भागेगा और उतना वो अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेगा। सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं पूछ लूं फिर भूल जाऊंगे। ये बताएं कि जो मोटे लोग होते हैं उनको ये घुटनों का मसला ज्यादा होता है, वजन ज्यादा है और बॉडी का ओवरऑल, और टांगे जो है उसको शायद स्टैंड नहीं कर पाती और घुटने पर ही वजन आता है या जोर आता है, तो उन लोगों को क्या करना है? एक तो वजन कम करना फौरन नहीं कम किया जा सकता, और कुछ लोगों का बढ़ चुका होता है इतना ज्यादा कि वो बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हमसे चलना मुमकिन नहीं है, तो वो क्या करें? देखिए, अब ऐसे पेशेंट्स भी मेरे पास जिनका 180 kg वेट है, 120 kg मेरे पास आती है मेरे पास है। अब उसका सबसे जो तरीकाकार होता है उनकी होती है जो हम लोग जो बेसिक्स एक्सरसाइजेस करते हैं ना, करवाते हैं हम लोग, काउच वर्कआउट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें उनकी होती है मोबिलाइजेशन होती है। मैं कि जैसे खुदा न खासा मेरे पास अब पेशेंट आते हैं फालिज के आते हैं जिनके बिल्कुल मसल डिस्ट्रॉफी होती है, हाथ पांव की नहीं होती है। अब उनको बेसिक 15 डेज का हमारा प्रोग्राम होता है कि आपने जस्ट नीड टू एक्टिवेट। तो ऐसे पेशेंट जैसे फालिज ज्यादा हम बात कर रहे हैं, पैरालाइज हो गए, तो उनके लिए क्या एक्सरसाइज होती है? एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपसे जानना चाहेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और वक्फे से पहले डॉक्टर जुनैद साहब से बात हो रही थी और बात कर रहे थे उन पेशेंट्स की जो कि पैरालाइज हो जाते हैं फालिज की वजह से, तो उनके लिए क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक ये जो डिसेबिलिटी है ना, बस अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। और जब खुदा न खासा कोई पेशेंट डिसेबल हो जाता है, उसके एक लाइफ स्टाइल बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल हट जाता है, तो बहुत मुश्किल होती है। उस मुश्किल को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेंशन वाली बात नहीं होती, सिर्फ अपने आप को पहले नॉर्मल करें, उसके बाद ताकि फोकस आप पेशेंट्स पे कर सकें। अब मुझे तकरीबन 18 ईयर हो गए ऐसे पेशेंट्स को देखते हुए जो फर्स्ट मेरे पास आते हैं। अब बेसिकली सबसे पहले उनकी साइकोलॉजिकल थेरेपी की जाती है, मीन कि उनको मेंटल स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और मेरा जब भी कोई तरीकाकार होता है मैं 15 डेज का रखता हूँ। इनका दर्द वाला जितना भी क्रॉनिक हो या खुदा न खास्ता इस तरह के स्ट्रोक पेशेंट होते हैं, 15 डेज में अगर बेड हिडन पेशेंट है उसको हमने खड़ा करना होता है। वो खड़ा हम एक टीम वर्क हमारा होता है, जो हमारे जैसे मेरे असिस्टेंट हैं, मैं हूँ, और उसके साथ जो उनके लवाकिन हैं बच्चे के साथ उनके साथ अटैच करते हैं कि जो एक्सरसाइजेज ये होता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वर्कआउट। इंडिपेंडेंट में क्या है कि एक पेशेंट है जिसका हाथ बिल्कुल ही वर्क नहीं करता, उसको बोलते हैं तुम्हारा आपका दूसरा हाथ आपका ठीक है ना, उसको आपने होल्ड करें, होल्ड करके आपने हेड अपने फोरहेड पे लगाया, आपने नीचे किया, आपने मतलब ये कि आपने अपने आप को हरकत में रखना है। उसके बाद इससे क्या है कि आगे बाइसेप ट्राइसेप इसके हो गया, उसके बाद अपने शोल्डर्स को, अब इसे शोल्डर इसको आराम से ऊपर होकर आपने नीचे आपने किया। फिर जो अक्सर होता है जो स्ट्रोक पेशेंट होते हैं उनका जो शोल्डर्स होता है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, हरकत नहीं करता, इतनी तकलीफ होती है वो हरकत। उसके बाद हम उनके बोलते हैं कि आप लाइक इसको घुमाना, आपने क्लॉकवाइज आपने घुमाया और इस तरह से आपने एंटी क्लॉकवाइज के है, ताकि जो फ्रोजन शोल्डर होता है वो खत्म हो। उसके बाद हाथ को अपने रिस्ट को इसको जोर से पकड़ के आपने हाथ को पीछे लेके गए और आगे लेके आए, पीछे लेके गए, आगे। अब इससे क्या आगे एक तो रेगुलर दिन में 8-10 चूंकि वो बेड पे है, उसकी कोई हरकत नहीं है, हरकत ना होने की वजह से 8-10 मरतबा हर एक्सरसाइज को 20-20 मरतबा करेगा तो हाथ उसका फ्रीज, शोल्डर फ्रीज नहीं होगा और दर्द उसको नहीं होगा। इसके बाद जो टांग उसकी है, टांग उसकी हरकत नहीं करती, टांग का भी इसी तरह से हम लोग उसको बोलते हैं कि आप बैठ गए हैं, आपकी टांग में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, आपने पहले अपना बैलेंस करना है। होता ये कि एक पेशेंट है जिसको हैमरेज होता है, वो कुछ अरसा उसका बैठना बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके बाद जब वो बैठने के काबिल है तो उसके बाद जो आपकी दूसरी टांग है ना, उस टांग से आपने उठाना है, टांग ऊपर करनी है, नीचे करनी है। इसको 5 सेकंड रोके, वापस लेके आए, फिर 10 सेकंड आपने इसको रोका, फिर उसको वापस लेके आए। अब इसी तरह से बैठे बैठे आपने जो हाथ आपका ठीक है, इसको घुटने को ऊपर उठाएं, नीचे प्रेस करें, लाइक स्टैंपिंग
اس طرح سے. پھر ٹانگ کو ادھر آپ نے کیا انسائڈ آؤٹ سائڈ, پھر آپ نے پلو کو انڈر تو نہیں رکھا, اس کو دبائیں تاکہ آپ کے انگوائنل مسل جو ہے نا آپ کے وہ اس کے مضبوط آپ کی ہوئی ہے. اس طرح سے یہ ہے کہ وہ سیلف اس کی جو موبلائزیشن ہے وہ کرنے سے بہتری ہو جاتی ہے. اچھا, یہاں ویل پاور کی ہم بات کرتے ہیں, شاید آپ نے یہ قصہ سنا ہو کہ ایک شخص جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پیرالائز ہو گیا, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا, اور اس کے ساتھ اس کا ساتھی تھا, اور وہ روز اس کو کینسر تھا, وہ روز اٹھتا اس کا ساتھی اور جا کر جو ہے کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو جاتا, اسے کہتا باہر ایک گراؤنڈ ہے, بچے پلے کر رہے ہیں, یہ ہے, اور وہ بیچارہ کیونکہ سنتا رہتا تھا. کچھ مہینہ ایسا ہوتا رہا, جو پیرالائز تھا وہ اٹھ نہیں پاتا تھا, وہ سنتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ پہلے تو مایوس تھا, پھر اس کو لگا کہ اچھا لگنے لگ گیا, باہر کی جب باتیں سنتا, سورج نکلا ہوا, یہ ہے وہ ہے. کچھ ٹائم بعد, مہینے 1.5 مہینے بعد اس نے آنکھ کھولی اور ساتھ والا پیشنٹ نہیں, تو اس نے نرس سے پوچھا, تو اس نے کہا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا, اس کو تو کینسر تھا تو وہ تو نہیں بچا. تو اس نے کہا نرس سے, تو وہ جو باہر ہٹا دو پردہ اور باہر چیزیں ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو یاد ہوگا آپ کو, آپ نے بھی یہ قصہ سنا ہوگا. تو نرس, تو وہ فلاں بچے کھیل رہے ہیں, اس نے کہا کس نے کہا آپ کو یہ باتیں؟ تو کہتے نہیں وہ تو جو تھا میرا ساتھی وہ کہتا رہا. تو پھر جو ہے نرس نے کہا تو کچھ ہے ہی نہیں. اچھا, اب اس کو نرس کی باتوں پہ یقین نہیں تھا, کیونکہ اس کا جو دوست تھا ساتھی پیشنٹ جس کی ڈیتھ ہو گئی, وہ اس کو مہینہ 1.5 مہینہ یہ بتا رہا تھا باہر یہ زندگی ہے, باہر یہ ہے. تو وہ اٹھا, پیرالائز تھا, گرتا پڑتا کھڑکی کے قریب گیا تو وہاں دیوار تھی, کھڑکی نہیں تھی. تو یہ چیز کتنی کاؤنٹ کرتی ہے؟ دیکھیں آپ نے بالکل 100% یہ واقعی ویل پاور اس میں سب سے پہلے وہ ہے ویل پاور آپ کی. اب اسی طرح سے ایک میں شارٹلی آپ سے شیئر کروں گا. ایک لیڈی ورلڈ کلاس ایتھلیٹ تھی, وہ ٹرین میں سفر کرتی, ٹرین میں سفر کرتے ہوئے جناب کسی انہوں نے دیکھا اس نے ایک موٹا سونے کی چین پہنی ہوئی تھی, تو اس سے چین اس نے چھینا اور فائٹنگ, اس کے بعد اس کو ٹرین سے دھکا دیتی ہے, اس کی ٹانگ جو ہے اوپر سے وہ ٹرین کو کراس کر گئی اور اس کا جو اینکل بریک ہو گیا. وہ ایک جنگل میں پڑی چیخیں مارتے رہی ہے. پھر کافی دیر بعد لوگوں نے جو گاؤں میں رہنے والے تھے ان کی شاٹنگ سے اس کو اٹھایا, ہاسپٹلائز لے گئے, ہاسپٹلائز ہوئی. اس کے بعد جناب دیکھا کہ اس کا ایک ٹانگ کو کاٹنا پڑ گیا, دوسرا سویئر فریکچر تھا. اب وہ 1.5 سال کا جو ٹینیور تھا نا, وہ ختم ہونے کے بعد اس نے اپنے مائنڈ کو سمجھایا کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سرو کرنا ہے, جبکہ اسے ایک ٹانگ بھی نہیں ہے اور اسے اینکل بھی اس کا ایک بریک ہوا ہے. اب اس نے جب وہ ریکوری سنتھیٹک لیگ اس کی لگی, اور اس کے بعد بیس 1 کیمپ پہ آ گئی. بیس 1 کیمپ پہ جو لوگ 30 منٹس میں جو اس کیمپ میں جاتے تھے اس کو 3 گھنٹے لگتے, بٹ اس نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ میں نے جانا ہے, کرنا ہے. اچھا, وہ خیر بیس 1 پہ گئی, پھر بیس 2, بیس 3, بیس 4, بیس 5 پہ جو وہ ٹاپ پہ گئی نا, اوپر سے واپس آتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ وہ اس میں گلیشیئر ہوتا ہے, گلیشیئر سے ہاتھ اس کے بلیش ہو جاتے تھے, اور اسی طرح سے گرتے کبھی اس کی جو لیگ تھی آؤٹ ہو جاتی تھی, اور اپنے کو بڑی مشکل سے وہ سنبھالتی وہ کراس کر کے واپس آ جاتی. یہ اس لیڈی نے خود ایک سٹیج کی اپنی یہ سٹوری سنائی تھی. کہنے کا مقصد ہے وہ بندہ جس کی ایک ٹانگ بھی نہیں ہے, ایک اینکل بھی بریک ہے, اگر وہ اپنے آپ کو نارمل لائف میں لے کے آ سکتا ہے, جو خدا نے خسم ہمارے ایسے پیشنٹس, ہم لوگ کیوں نہیں لے کر آ سکتے جس کے پاس ہر چیز ہے, ہر نعمت ہے, تو ول پاور ہے, اندر کی جو ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا, جس کو جگانا ہے, ایک خواہش ہے, ایک وش ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں. اچھا طیبہ, آپ سے جانتے ہیں کہ اسکن کیئر گرمی میں کیا کرنی ہے, کس طرح اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے. آج کل یار خشک ہو رہی ہے اسکن, جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, آپ لوگ کسی بھی پروڈکٹس وغیرہ پہ نہ جائیں, سمپل نیچرل ہے روز واٹر, گلیسرین ایڈ کریں, لیمن ایڈ کریں, جن کو لیمن سوٹ نہیں کرتا روز واٹر گلیسرین ایڈ کر کے اسکن بھی اسموتھ ہوگی, ڈرائنس بھی ختم ہوگی, فیئر بھی کمپلیکس ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ مطلب کہ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اسکن آپ ڈرائی کریں, دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے آپ وہ لیں, ذرا سا لیمن ایڈ کریں, لیمن نہیں ایڈ کرنا, ویسے ہی اس کو ہاتھوں پہ مساج وغیرہ کریں, اسکن کریں, اسکن اسموتھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ملتانی مٹی کا استعمال جو ہے گرمی میں کیا جاتا ہے, تو اس کے فائدے بہت سارے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر ملتانی مٹی جو ہے یوز کی جاتی ہے, اور نام ملتانی مٹی ہے, وہاں بھی ملتانی مٹی ہی کہا جاتا ہے. تو اس کے فائدے جو ہے اس حوالے سے بتائیے کہ گرمیوں میں جب اسکن میں اکثر لوگوں کی جو ہے چکنائی آ جاتی ہے, تو آئلی ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے لیے یوز کرنا چاہیے. بالکل ابزارب کرتی ہے اصل میں, یہ جتنا بھی آپ کا فیٹ, آپ کی آئلنگ ہے فیس کی, اس کو ابزارب کرتی ہے, یہ اسکن کو کلین کرتی ہے آپ کے, اور جو بھی پمپلز وغیرہ جن کو ہیں ان کے پمپلز وغیرہ کو یہ ریموو کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو مائلڈ ماسک تو ملتا ہے بازار سے, لیکن وہ میں سمجھتی ہوں کہ کیمیکل ملتا ہے. آپ کے پاس تو یہ یہاں میں کہتی ہوں یہ سہولت ہے, اور ایون کے بہت سستے داموں میں,
ہاں مہنگی نہیں ہے, مطلب کہ نا آپ کو مڈ ماسک لینا پڑ رہا ہے, ہاں آپ ویسے منگوائیں اس کو, آپ روز واٹر میں اگر ایڈ کرتے ہیں تو اس کا ڈبل مطلب کہ آپ کو ایڈوانٹیج ہے, تو آپ روز واٹر میں ایڈ کریں, اپلائی کریں فیس پہ, تو اتنی وہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے کہ آپ کو مڈ ماسک لینا, مڈ ماسک ایون کہ اس سے تھوڑا سا مطلب کہ ریٹ میں تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے, بالکل آپ ویسے ملتانی مٹی لیں, روز واٹر ایڈ کریں اور اپلائی کریں فیس پہ. واہ جی واہ, زبردست. اچھا اب یہ بتائیں کہ ہیئر کیئر کیا کرنی ہے؟ ہیئر کیئر دیکھیں سب سے پہلے آتی ہے ڈائٹ پلان. ڈائٹ پلان جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ مطلب کہ فاسٹ فوڈ لے رہے ہیں, آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. فاسٹ فوڈ کی جو مطلب کہ ایکسیس ہے وہ بھی جسم میں بہت زیادہ مطلب کہ آپ کے باڈی میں بہت زیادہ تبدیلیاں لے کے آتی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ جس سے ہمارے مطلب کہ ہیئر سے بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ہیئر کیئر آپ ایگ لیں, ایگ میں پروٹین ہے, چکن لیں, فش از دا بیسٹ, مطلب کہ آپ کے ہیئر کے لیے بیسٹ ہے فش. اچھا انڈے کھائے بھی جاتے ہیں, لگائے بھی جاتے ہیں بالوں پر, یہ بتا دوں ہمارے, لیکن کیا ہوتا ہے عائشہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کھاؤ نہیں نا تو لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, لگانے کا کوئی بھی افیکٹ مطلب آپ کے نہیں ہوگا جب تک آپ کھائیں گے. یعنی ڈائٹ اچھی لیں وہ زیادہ بیسٹ ہے. اس کے ساتھ کچھ لوگ جو ہے ہیئر ماسک کے طور پر جو ہے ایگ کو, انڈے کو اور ساتھ جو ہے سرسوں کا آئل ملا کر لگاتے ہیں تو بعض ملائم نرم ہو جاتے. میں سوچ رہی ہوں اس ویکینڈ جو ہے میں نے یہی کچھ کرنا ہے. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ طیبہ, آپ تشریف لائے. ڈاکٹر ضمیر الطاف صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں جی بالکل چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, کشش صحت دا سفر تک خوش آمدید آگسوں. اور آج جڑے موضوع سے گال کرنے والے ہیں وہ ہے کالی کھانسی. اور یہ پہلے کہ ایسا کالی کھانسی کے حوالے گال کروں, میں دس دیواں کہ میرے کو یاد ہے کہ میرے کو بچپن جڑا ہے کچھ 7-8 سال دی ہم اور کالی کھانسی تھی, اور یہ ایکسپیرینس میں کر چکی ہوں. اور میں سو کہ میرے کو آج تک یاد ہے کہ 3 مہینے لگاتار ایسا کھنگدے رہ گئے, 3 بہن بھرا ہاں سے اس طرح کو کٹھے کھانسی تھی, اور پوری رات جڑا ایسا جاگتے ہاں سے. بہت سارے ٹوٹکے کیتے, آج وہ بھی میں دسے کہ ایسا کڑے ٹوٹکے کیتے ہیں اور کتنا عرصہ لگ گیا ہے. لیکن آج سارے نال حکیم صاحب ہیں, حکیم جاوید ہاشمی, وہ تاکو دسے سن کہ کالی کھانسی اگر تھی ویندی ہے تو ان کی وجہ کیا ہے. پئی ویلکم آکسو, خوش آمدید آسو حکیم صاحب, کیا حال ہے تارے؟ الحمدللہ ہمیشہ دی خیر. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. حکیم صاحب کچھ چیزیں ایسے ہونے چاہیے کہ واقعی نہیں بھول دے, اور میرے کو بھی آج تک یاد ہے کہ 3 مہینے میرے کو متواتر کھانسی رہی بچپن, اور ہوں جو میں دے دی ہے نا بالا کو کھنگتے کھو کریں دے تو میں آدھے خدا رہا ہی جلدی ختم تھی ونے کھانسی. تو آج ایسا گال کرے سو کہ ویسے نارمل کھانسی کو آدھے کی کو ہن کو چاہیے ہمارا ڈسٹریس صاحب. اصل یہ پھیپڑیاں دی غیر معمولی حرکت دا نا ہے, ٹھیک ہے, وہ کئی وجہ تو بھی تھی سکتی ہے. اگر تواڈے سانس دے نالیاں یا پھیپڑیاں کئی جاتے بلغم آ گئے تو ان کو جڑا اسا ریئیکٹ کرینے نا وہ کھانسی دی صورت وچ کرینے, باہر کڈھن دی خاطر اون بلغم کو اس سلسلے کو کنٹینیوسلی سیدھا کرنے کی خاطر اسا کھانسی کرینے. ٹھیک ہے, ہوں گال یہ کہ آخا کہ اگر بر وقت علاج نہیں کریں دے, جی شاید سارے نال بھی میں تھی ہوئے کہ سارے والے پیرنٹس نے اگنور کیتا, بال کھنگدے ودن تے کھنگدے راون تے گھریلو ٹوٹکے ہونے ہیں. پہلے بہت سارے یاد ہو سی تاکو سرسوں کا تیل گدا ویندا, اور جڑے گلے باقاعدہ جڑے ہیں انہاں دی مالش کیتی ویندی ہے, باقاعدہ بازواں دی مالش کیتی ویندی, وڈیرے ایویں ہی کریندے ہیں, سنگڑی چوائی ویندی ہے. یہ سارے سرا کی وسیب دا حصہ ہیں. تے تو ہنگ لو وٹ گئی ہوں سی, کیا ریزن کیا ہو سکتا ہے, کیا خیال ہے؟ اے بھی ٹھیک ہے, لیکن اون ٹائم کیونکہ معمولی ہوندی ہے تے او ٹھیک بھی تھی ویندی ہے, انہاں چیزاں نال ٹھیک تھی ویندی ہے. لیکن ہن چونکہ او ایک متعدی بیماری بھی بن گئی ہے کھانسی, جن کو کالی کھانسی اسادے ہیں, تے ای وجہ تو ہن او ٹوٹکے تے ایڈے کام نہیں آندے. لیکن یہ ہے کہ علاج ہن ٹھیک ہے, کیونکہ گورنمنٹ ان بارے سوچیندی رہندی ہے, ان دے بارے ہن ویکسینیشن ہی تھیندی ہے. کیونکہ جہاں ٹائم دی متعدی بیماری تھی ہے ان ٹائم دی ویکسینیشن ہی شروع ہے. اگر ویکسینیشن ٹائم تے کروا کی دی انہیں تے وال او انشاءاللہ اللہ خیر کرے وہ گھٹ تھی, بہت زیادہ اثرات ہوندے گھٹ ویندن وال. ٹھیک ہے. اچھا ہن ایک عام کھانسی تے کسی کو کالی کھانسی دا نام دتا گیا تھا, ان کیا فرق ہے؟ عام کھانسی کیا محسوس کرنے ایسا, اور یہ کالی کھانسی ہے کیا پہلے تو عام کھانسی دے بارے جاننا چاہسوں, وال کالی کھانسی دے اسباب بھی جان سو, ریزن بھی جان سو, کیا کہیں عام کھانسی کیویں ہوندی ہے, کیویں تھیندی ہے؟ عام کھانسی ہے
फेफड़े तक दसे तो गैर मामूली हरकत दा ना खांसी है, ये खांसी है। अच्छा आम खांसी थींदी क्यों है? ये पहले तो ये सोचना चाहिए असबाब इन केड़ी शय तो असरात थींदे। पहले तो मौसम नाल इंदा ताल्लुक बहुत ज्यादा है कि मौसम जिवें बदल दे ठंड ज्यादा थींदी है ते गर्मियां च बारू थींदी, असां ठंडे चीज़ां ज्यादा इस्तेमाल करें ई बारू थी वेंदी है ते गर्दो गुबार नाल थींदी है। अच्छा उहदे च खांसी करण जेड़ा ता ये रिएक्ट है जस्ट सिर्फ ये असां अंदर कोई साडी शय गैर मामूली शय ठहर नहीं सकदी, उनको बाहर कढण दी खातर असां खांसी करें ये तो है खांसी डेफिनेशन। अच्छा काली खांसी जेड़ी है ये अमूमन डिठा गया है कि छोटे बालक को थींदी है, ठीक है, 1 साल तो घिन के 5 बल्कि छोटे बालक तो घिन के 5 साल थोड़ी ये ज्यादा थींदी है, उमें थी सकती है वड्या को भी थी सकती है, लेकिन ज्यादातर जी है इन्ना बालक को थी। वैक्सीनेशन भी इन्ना को की वेंदी है कि यही उम्र ज्यादातर कोशिश करें छोटे छोटे बालक को वैक्सीनेशन की वने। ठीक है ते काली खांसी दे जड़ा है एक खास किस्म दा जरसूमा भी है, ठीक है, जिको असा तफैलिया आदे। ठीक है, अच्छा हुण दोहा एक सादा खांसी और काली खांसी दे विच जेड़ा फर्क है ओ तुसा दसेंदे पे हो, और जिवें कि मैं सादा खांसी को पहले फोकस करेंदी पई है, चाहनी के पहले इनो तुसा गाल करूं। और सादा जेड़ी खांसी हो ओ एक तो मौसम बदलण नाल थींदी है, जी जी, सर्दी नाल आवंड थी वेंदी है, गर्मियां विच भी थी वेंदी है, क्योंकि असा वाले बहुत ज्यादा ठंडे मशरूबात घेना शुरू कर देने हैं, बाहर साडे आइसक्रीम खांदे पन किते गोले बर्फ दे गोले भी खा दे वेंदे और उंदी वजह नाल जेड़ा है ताको खांसी थींदी है। अच्छा इनके अलावा आखा वेंदे कि बालां दे पेट जिन्हां दे बालां दे पेट विच कीड़े होने थे उन्हां को भी थी सकती है? बिल्कुल उन्हां को भी थी सकती है, फेफड़े दे सरतान दी वजह तो भी थी वेंदी है, फेफड़े च कोई भी नुक्स पैदा थींदे या साह दे नालियां च कोई पैदा थींदे या दमा भी थी वेंदे ताको उहदे नाल भी काली खांसी थी वेंदी है। लेकिन इन इब्तदाई जेड़े सिलसिला कर रहे था उहदे तो पता कह नहीं लगदा भी ये काली खांसी है। काली खांसी 7-8 दिन तो बाद ये वाजे थी वेंदी है भी काली खांसी है, क्योंकि उहदी एक खास किस्म दी आवाज है जिको हुप आदन, ठीक है, हुप करके ते अंग्रेजी च पारू को हुपिंग कफ भी आदन ते अल्हम्दुलिल्लाह इंदे किते एक होपिनल सिरप भी करशी वाले ने तैयार कीते इहदे नां तो वो हुपी तो हुपिनल है, ठीक है, कि होपिनल दे नां तो सिरप है वो अगर इस्तेमाल कीता वजे ते वो भी इहदे विच काली खांसी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हुण असां बात है सुखा कि खांसी जड़ी है वो क्यों कीती वेंदी है और क्यों आंदी है, साको इनकी वजह क्या है, असां क्यों खंगदे हैं, वो क्या वजूहात हैं? खंगण दी मैं पहले गुजारिश की थी तो छोटी जी कि खंगण का मकसद ये है अंदर कोई तुहाडे अजाफी चीज चली गई है उनको तुसा बाहर करने वो बलगम दी सूरत है, गला लोग साफ करने, हां गला साफ करने। दूजा है कि खावण नाली बाजो का ऐसे थींदे कि साह दे नाले च कुछ चीज़ां चल पाड़ी गजा चली वेंदी उन कोई खंग के सब बाहर कढने, ठीक है, एक खंगण एक रिएक्ट है, ठीक है, यानी जो अगर रुकावट है कोई रेशा है तो तुसा जब खंगदे हो ते वल जेड़ा है वो रुकावट दूर थी वेंदी है, बिल्कुल ठीक है। तो काली जेड़ी काली खांसी है वो शदीद ते आदना मुतद्दी मर्ज विच शामिल है, बिल्कुल। ये पहले असल चीजें थींदे हल्का जे नजला जे थींदे नाक च पानी वामन शुरू थी वेंदे 7-8 दिन ते हल्की हल्की खांसी नाक च पानी आ गया तो लोग उन साइड ते तवज्जो एडी नहीं करेंदे। 7-8 दिन तो बाद वाल थोड़ी जी शिद्दत इख्तियार करेंदी है, वाल रात दी तो कोई खांसी शुरू थी वेंदी, रात को ज्यादा थींदी है, लेकिन वाल बाद जे टाइम ए मुतद्दी बीमारी बनदी है तो वाल उन बाद ये काली खांसी जे टाइम शामिल थी वेंदी है, वाल ये कि रात दी दा तमीज नहीं रहंदी, वाल वल वल आंदी ते इंदे खास किस्म दे दौरे पौंदे कि खांसी आई 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 वल बाद थोड़ा जा अगर कोई बंदा लेटा पिए तो उठी के बह वेसी, अगर कोई बैठे तो वल उखड़ो वेसी, इंदी शिद्दत जे टाइम थींदी है वल एक कैफियत पुरसकून तुसा नहीं रहंदे, पुरसकून काली खांसी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है। अच्छा इंदे काली खांसी दे असबाब क्या हैं, क्यों थींदी है, क्या ये पैदाइशी भी हो सकती है? बिल्कुल ये पैदाइशी तो घट है लेकिन ये हो सकती है, इंदे च नहीं तो आ सकदे भी नहीं थी सकती, क्योंकि एक खास किस्म का एक जरसीमा है। हुण ते काली खांसी दे प्रेगनेंट औरतां को भी इंजेक्शन लाए वेंदे पहले ही जेड़े एहतियाती तदाबीर दे इंजेक्शन लाए वेंदे उनदे च ये भी शामिल है कि उनको लाए वेंदे ते ई पारू लाए वेंदे ताकि मरूसी ना बन वने ई बारू। और दूजी गल है कि बाल को जमदे ई बारू थींदी है कि इंदे च बैक्टीरियल इन्फेक्शन असल च असा जड़ा तिब दी जुबान च आदे तुफैलिया तुफैलिया जरासीम है जिंदी वजह तो थींदे ते तुफैलिया तिफल तो असा ए खून दे विच परवरिश पांदे, बिल्कुल खून दे विच परवरिश पेंदे ई पारू बैरूनी असरात भी जिवें बैक्टीरियल है ते उनदे इन्फेक्शन भी थी वेंदे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नाल भी परवरिश पांदे ए तुफैलिया, ठीक है। और जिन्हां को नज़ला जुकाम रहंदे थी जिन्हां को दमे दा मर्ज है थिया
اور جن کے پیٹ کی خرابی جیسا گال کرنے پیار سے تو قبض وغیرہ تو انہیں کوئی زیادہ بیماری تھی بیماری زیادہ تھی ونے چانس ہونے نے ہاں کہ ان کو کالی کھانسی جو تبدیل تھی وندی ہے یہ دورانیہ ایک لمبا ہوندے کہ یہ ذرا زیادہ دیر توڑی رہندی ہے کالی کھانسی. ٹھیک ہے. علامات کیا ہو سکتے کتھوں لگ سی کہ عام کھانسی کو الگ ہے اور ایک کالی کھانسی ہے؟ ایک تے ان دے لگاتار دورے پوندن. دورے تو مراد ہے بھی کھنگ کھنگ کے دورے کو کبھی انہیں نہ ڈیفینیشن کر کے کوئی بھی سلسلہ نہ کر کے وہ دورے کھانسی دے دورے پوندن تے کھانسی ول ول آندی ہے. ایک دوجا ان چ ہوندے کہ اکھی چو پانی بھی شروع تھی ویندے نک چو پانی بھی شروع تھی ویندے والی دی شدت جے ٹائم تھیندی ہے تے بعض اوقات نک چو خون بھی آ ویندے. اچھا اور اکھی بھی دے نال سرخ تھی ویندن. دوجا ہے کہ چہرہ بھی کئی ٹائم سرخ تے کئی ٹائم زرد بھی تھی ویندے. یہ بار ان دی پتہ لگ ویندی. دوجا ایک خاص قسم دی گلے چو آواز آندی ہے ہوپ دی جن والا انگریزی تم کو پر ہوپنگ کافی آکھا ویندے کہ اے ہوپ والی آواز والی کھانسی اے کالی کھانسی تھوڑا جا فرق ہے بئی کھانسی. یعنی پہلے سوزش تھیندی ہے اندا جو پہلا درجہ ہے اندر نزلہ تھی جی تاکو زکام تھی انفلوئنزا مطلب تھی تاکو اور یعنی یہ جڑا سلسلہ 2 ہفتے تک چل سکتے تھے. زکام دا جڑا دورانی ہے نا وہ ود ہوئی سی تھی کدا جڑا نک کے سرخ تھی ویسی یقیناً نک را سرخ تھی ویسی اور ان نال چھینکاں بھی تاکو آسن تھے اے وقفے دے نال تاکو کھانسی سی سٹارٹ ہے حالی یعنی حالی زور نہیں پکڑا کھانسی نے لیکن ان دی ابتدا تھی گئی ہے. ہاں بالکل ابتدائی طور تے ایویں تھی دے 1-2 ہفتے ولوں دے بعد اے شدت اختیار کرے دی ول رات دی ستا نہیں ویندا اون دے کول. اچھا ول سمن تو علاوہ سا گنن وچ بہت زیادہ ول تکلیف دی کیونکہ سا گنن دا وقفہ نہیں آندا وچ تو اون دے نال کوئی بھی نقصان تھی سکدے. اللہ نہ کرے کوئی ایسے سا جو نہیں ہندے پہ ظاہر ہے کوئی بھی کھنگدے کھنگدے لوگاں دے چہرے سرخ تھی ونن تے لال تھی ونن تے اکھی آنسو آ ونن تے بعض ٹائم ایک نارمل کھانسی وچ بھی بعض ٹائم ایویں تھیندے تے کہ کھنگدے کھنگدے جڑا ہے اکثر لوگ الٹیاں بھی کر دین تھے تے نال اکھی جو ہنجو آ ونن تے مطلب اتنا برا حال تھی وندے تھے. بالکل جی ان کوئی شک نہیں ایویں تھیندے کالی کھانسی تے جے ٹائم شدت اختیار کریندی ہے تے ایو کیفیات ہوندے اون دے بھی اون دے چ اکھی وی ایویں بہر آ وندن کھنگ کھنگ کے نک چوں بعض اوقات خون بھی آ ویندے اون دے علاوہ منہ چوں بھی بعض اوقات خون آون دے چانسز ہوندے کالی کھانسی خصوصاً. اور آواز پہچان ہی دی ہے کہ ان گلے چوں آواز ہوپ دی آندی ہے وہ بندہ فوری پہچان ویندے بھی ان دی کالی کھانسی یعنی ڈھونڈو والی کھانسی کہندے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا تے اے دسے سو جویں سے گال کرنے پیسے کالی کھانسی جڑی اتنی شدت اختیار کریندی کہ نزلہ زکام کو سٹارٹ تھیندی ہے اون دے علاوہ تہاڈے جو ہے نک لال تھی ویندے اون دے بعد اتنی شدید تھی ویندی کہ تہاڈا جڑا چہرہ ہے وہ بھی لال تھی ویندے کھنگدے کھنگدے تاکو اور درد دی جڑی شدت ہے ان دی وجہ نال مریض کو پسینے بھی آونے شروع تھی ویندے. موسم کوئی بھی ہے باہر ٹھڈا ہے لیکن انہاں کو پسینے آندے پے اونن تھے اور جے تے آدھے پہ آوے کہ نک چوں خون واونا شروع تھی ویندے یعنی اتنی شدید ہوندی ہے کھانسی اور بندہ جڑا ہے یا مریض جو ہے نڈھال تھی بالکل لگا نڈھال تو کھنگ کھنگ کے شودہ تھی ویندے بلکہ بعض اوقات ایسا تھی ویندے کہ وہ کھنگدے کھنگدے ایک دم چپ تھی ویندے کہ نڈھال تھی ونڈا اور ظاہری گال ہے جڑے ڈیدھے پہ ہوندے انہاں کو تے زیادہ تکلیف نال بھی انہاں کو محسوس تھیندی پئی ہوندی ہے. اچھا ول یہ ہے کہ تھوڑا جہا ان دے تو احتیاط کرنی چاہیے کہ جے ٹائم ایک کھنگ آندی ہوئے تا جڑے سا گنن نال منہ چوں ذرے کچھ نکل دین تے او یا کھنگن نال بھی کچھ ذرات باہر نکل دین جڑے دوجیاں کچھ کھانسی تھیون دے بھی چانس ہوندے کیونکہ اے ایک چھوٹی بیماری ہے جراثیم ان دے پھیل سکتے ہیں. وبائی بیماری بھی ہے کہ معاشرے چ اگر وبا ہے تو ظاہری گال ہے کہیں کو بھی لگ سکتی او ول چھوٹے بال ہوئے یا وڈا ہوئے جڑے ٹائم وبا دی صورت اختیار کر دی ہے والوں دے سارے ہی آوے او چھوٹا وڈا سارے والوں دے تمیز کہہ نہیں جاندی بھی ایج سلسلہ جڑا اے کہہ نہیں جاندا یعنی 2 تو 3 ہفتے کھن ویندی ہے اے ہاں بلکہ 100 ڈیز کافی آٹھن کچھ کئی زبانے نا اپنا 100 ڈیز کا ہاں 3 مہینے بھی لگ ویندن ایندے لیکن یہ کہ 3 مہینے تو بعد وال اے واپس بھی تھی ویندے ول آہستہ آہستہ خود ختم بھی تھی ون شروع. اچھا میں سٹارٹ دسا یقینا ناظرین نال بھی شیئر کیتے کہ بچپن وچ میرے نال بھی میں تھی اور آج تک میں کوئی یاد ہے کہ ایک کھانسی لمبی طویل تھی اور سارے جڑے پیرنٹس ہیں بڑے پریشان ہیں اور اساں بہروں آئے تو وہ سارے واسطے بڑا مشکل ہے اور وہ جڑا ہے بہت سارے ادویات بھی شاید لوگوں کو نہ پتہ ہے کہ کیڑے بالا کو دیون تھے تو وہ نے ساکو کیلے دار جڑا چھلکا ہے وہ سکھا کے اور انہا پاؤڈر فارم اس کو دیتا گیا. ان علاوہ حکے دا پانی بھی ہے بڑی عجیب و غریب ٹوٹ کے سارے نال کرائے گئے ہیں کیونکہ یہ ہن تھے اون ٹائم یہ شدت کیا ہے نا ہائی جے ٹائم تو ساڈے سینے پہ تو اون ٹائم تھوڑا بہت میں کہتا ہوں فرق بھی پیا ویندا ہی نہ ٹوٹ کے نال لیکن ہن چونکہ یہ شدت اختیار کر گئی ہے اور
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਰਾਸੀਮ ਵੀ ਵਧਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਬਾ ਦੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਸੂਰਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਸੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ احتیاط زیادہ کرنی پوسی عام نسبت ہے اندے چ ہن خیر کرشی والے نے کالی کھانسی دے ایک سیرپ بھی بہت سپیشل جہا سیرپ انہوں نے بنائے کو ریز سکول دے نام تو وہ بھی ہے ول اندے بعد ایک توت سیاہ بھی تساں دے سکدے وے اندے وچ شربت صدر دے سکدے وے اندے وچ تے کوریز کول کو زیادہ میں پریفر کرے سا کیونکہ یہ جدید اندر طریقے کار نال تیاری کیتا گیا تے ہون کالی کھانسی واسطے بہت زیادہ افیکٹو ٹھیک ہے کوریز کول کو پہلے استعمال کو پہلے ایسا جاننا چاہو کہ کالی کھانسی تھیون کو پہلے یعنی کہ جڑے بچاؤ ہیں یا احتیاطی تدابیر ہیں وہ کیڑی ہیں جڑے اختیار کیتی بن سکتے ہیں ایک تے صفائی کریں اپنی ہاتھ منہ دھو کے رکھیں مٹی تو بچن ماسک پا کے رکھیں دوجا ٹھیک ہے میں ایک بندے کو اگر تھی ویندی ہے پر اندر تو تھوڑی جی احتیاط کرن وہ ٹھیک ہے رشتہ دی سلسلہ کار یہ جہاں ہوندے کہ بندہ اندر تو پرے بھی نہیں تھی سکتا لیکن ایک تو سب بیماری دی وجہ تو پرے تھی ہونا اندر رشتے کو پرے نہیں تھی ہونا بیماری کو پرا تھی ہونا جراثیم تے کہیں دا رشتہ دار کہہ نہیں نا اندر کو تو سب بچنے بات اندر کو بچنے رشتہ دار کو نہیں بچنا یہ نہیں سمجھنا میرا بال ہے میرا بڑا ہے یا چھوٹا ہے ان کو ذریعے ایک سائڈ تے رکھ کے یہ دیکھنے کہ اساں اون جراثیم تو بچنے جڑا بیماری کی صورت ہے تو آپ کو لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا جیسے مین جڑا فوکس کیتا گیا ماسک ہے جو بھی کووڈ ہے کووڈ بھی کھانسی تھی ہے تو احتیاط کرنی ہے تاکہ بنا کو بیماری نہ لگے تاری ان علاوہ ہاتھوں کو تصا صاف رکھنے تھی صابن کا استعمال کرنے جراثیم کش جڑے ادویات آتی ہے مازے جڑا صابن ہیں تھیا وہ تصا استعمال کرنے تھے ان علاوہ سینیٹائزر کا استعمال تصا کرنے تھیا ان علاوہ ذاتی صفائی تے توجہ دینی ہے بالکل ان بچ ویسو بہت زیادہ بچ ویسو ہر بیماری تو بچ ویسو جڑے بھی یہ تو چلو متعدی بیماری ہے تو ان تو بچنا ویسے بھی اپنا ضروری ہے تہاڈا کہ یہ سلسلہ تساں بھی معاون تھی ویسو بیماری وچ ودھاون دے کئی بار آپ بچو تو چلو کم از کم یہ تو ہو سی نا بھی تساں بیماری کو ودھاون دے وچ شامل کہہ نہیں جب تو خود بچ گئے تھے کیونکہ گال کریندے ہوئے ساہ گھندے ہوئے جراثیم جڑے ہیں منہ چوں نکل دین تا وہ بیماری کو ودھاون دا سبب بن دین این پاروں آپ اگر تسا صحت مند ہوئے اپنے بال دی حفاظت بھی اچھی کر سکتے ہوئے اگر بال کوئے تھی گئے تو بال بھی تسا اپنی صحت دا خیال رکھنے ہر لحاظ نال ایک بے کولوں ایک بے سب کو جراثیماں تو بچاونے ٹھیک ہے اس علاوہ کھانسی اور چھینک دے وقت یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ تسا احتیاط کر رہی ہیں اکثر سارے کھنگدے تے کوئی بیٹھا ہوئے تے ایسا پرواہ نہیں کرتے یہ نہیں ہوتا کہ جڑے سارے جراثیم ہیں یا جڑے سارے تھوک اودے تھے آپ تو وہ بنا کو بھی بیمار کریں دے تھے بالکل جی میں یہ عرض کی تھی کھنگ دے ہوئے تھے خصوصاً یہ خیال کریں کہ اپنی کونی میں رکھ کے اپنے نک تے یہ بہتر ہے اندر تو پہلے اگر ماسک وغیرہ پاتا بننے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے اچھا اپنی صفائی زیادہ رکھیں اپنے جسم کو زیادہ تو زیادہ ڈھانپ کے رکھیں گرمی ہوئے یا سردی اپنے جسم کو زیادہ ڈھانپو تاکہ گرد و غبار تو صفائی سکو ٹھیک ہے یہ حفاظتی تدابیر تے ضروری ہے ٹھیک ہے ہن اسا جاننا چاہو کہ کالی کھانسی دے واسطے کرشی دے کیڑی ادویات جڑے گدے بن سکدے تے اور دے استعمال تے فوائد دے سے ہاں بالکل جی کالی کھانسی دے ابتدائی چی اگر تساں کوریز کول سیرپ دا استعمال کرے دے ابتدائی طور تے بھی تو یہ بہت اچھا ہے جویں ہی بیماری تاری تشخیص تھی ویندی ہے اندر تو بعد تو سائیں دا استعمال شروع کر دو اندر بعد شربت صدر بھی ہے اندر بعد شربت شہتوت بھی ہے اندر بعد ہوپینل سیرپ ہوپینل سیرپ بھی ہے کہ آسانی ہے تو آپ کو اندر گھنن دی جی ہوپ دی آواز آتی ہے کالی کھانسی دی تو ہوپینل دے نام تو ایک سیرپ بھی ہے کرشی والا دا یہ اگر گنو تو یہ بھی تھوڑے واسطے بہت بہتر راسی اندر علاوہ اگر تھوڑا جا اگر ابتدائی صورت ہے تاری تو شربت بنفشہ تھوڑا تھوڑا ویسے بھی حفاظتی طور پہ بھی تو شربت بنفشہ تھوڑا تھوڑا استعمال کیتا کرو ٹھیک ہے اچھا کوریز سکول دی گال کرنے پہ جڑا سیرپ ہے تھیا ان فوائد بھی جان سو اور بالان دے حوالے کیونکہ کالی کھانسی دا جڑا عارضہ ہے جڑی بیماری ہے وہ بالان زیادہ تھیندے تھے اور کھنگدے ساہ الٹ ویندے بالان دا اکثر جڑا ہے کھاندے کچھ کھادا ہوئے تو کھانسی کو پہلے تو الٹی بھی آ ویندی ہے اور اس دے علاوہ جڑا ہے یعنی کہہ کاڈے بال اور اکثر جڑے ہیں مریض دی گال کرنے اگر لیٹا ہوئے تے کھنگدا پیا ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ وہ زیادہ بہتر ہے پیا ہاں جی بالکل اندر کوئی شک نہیں کہ اگر
ਕੋਰੇਸਕੋਲ ਸਿਰਪ ਖੰਘਦੇ ਪਏ ਵੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਖਾਂਸੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ کو ضرور ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਥੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੇਸ ਸਿਰਪ ਦੇ ਦੇਵਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖੰਘ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਟਾਵਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਲ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਚਟਾਈਂਦੇ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਰੇਸ ਸਿਰਪ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰੇਸ ਜੇ ਅਸਾਂ ਕੂਲ ਸਿਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸਿਰਪ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਂਸੀ को ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕरेंगे। हाँ खुश्क भी करेंगे ते इहदे नाल ये हूपिंग कफ को मकसद काली खांसी को भी क्योंकि काली ते वाल खुश्क नहीं रह मेरी ना ते उहदे नाल ते बलगम भी तुहाडा खारिज थी सकदे कुछ भी थी सकदे ई बार तुसां इनको हर खांसी च इस्तेमाल कर सकदे वे ते इंदा वाल नाल शरबत शहतूत दा थोड़ा जिहा इस्तेमाल रखो, शरबत सदर दा इस्तेमाल रखो। उहदे बाद जिवें जिवें तुहाडा मौलिद जिवें तुहाडा तजवीज़ करेंदे लेकिन चूंकि मैं इहदे बारे ज्यादा बेहतर समझदा कोरेसकोल दे बारे ते मैं अक्सर रिकमेंड मैं इहो करे सकां कोरेसकोल ज्यादा इस्तेमाल कीता वने। उहदे बाद ये शरबत शहतूत है, अपना होपिनल सिरप है, उहदे बाद शरबत सदर है ते जो कि सीने नाल तलक रखेंदे पर सीना सदर को आदन ते सदर शरबत आसान है भी गिनण विच आसानी है तुहाकू इंदे सिर्फ करशी का खुसूसन अलहदे तुरा इम्तियाज है भी ये बड़े आसान जे तरीके नाल दवाई को दसे ठीक है। होपिनल इन पारो होपिनल है कि होप काफी अच्छी तुसा इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अगर मतलब ये दसो कि करशी दे तमाम अद्वियात जड़े हैं ते गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार कीते हुए हैं ते गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या कुछ ये वाला दसो। अच्छा मैं पहले भी ये गुजारिश की थी है कि इंदा स्टैंडर्ड जड़ा है था इंदा तरीकाकार जड़ा है था इंदा परखण का जड़ा निजाम है था वो सारा सोने दी कार है। गोल्ड चूंकि सोने को आते सोने दी कार ये अद्वियात दी परख ये जी करें कि जिमें सोने को परख करें ठीक है। उहदे बाद उहदे बनावण जदीद मशीनरी है, जदीद साइंटिफिक असूल हैं इन्हां दे उहदे तहत तैयार कीते वेंदे। उहदे बाद पहुंचावण तक इंदे हालांकि दर्जा हरारत का भी ख्याल रखा वेंदे गड्डियां च इन्हां को दवाई को उत्थों थोड़ी पहुंचाया वेंदे जितों थोड़ी प्लेस थोड़ी वेंदे जेड़े प्लेस ते भी बनन वो मेडिकल स्टोर है, वो फार्मेसी है, वो दवाखाना है, वो पंसार स्टोर है उत्थों थोड़ी पहुंचावण तक ही ये इन्हां दा तरीकाकार जिहड़ा है वो सोने दी कार हो। सही जबरदस्त। अच्छा ये दसो हकीम साहब की करशी जिहड़े मसनूआत हैं वो कित्थों मिल थे और इन तफसीलात किवें असां जान सकते हैं। एक है जी हुण ते ऑनलाइन ही तुम मंगवा सकते हो ठीक है। दूजा यह है कि हर अच्छे मेडिकल स्टोर तो फार्मेसी तो पंसार स्टोर तो दवाखाने तो ये हर जगह तो तक मिल रही ठीक है। ते आसान हुण ठीक है कि तुम जस्ट एक मैसेज करो तो ऑनलाइन थी वो मैसेज करो जेडी मेडिसिन तो जरूरत है वो तो मिले ठीक है। यानी www.karshihealthshop.com से वन के तो जो है विजिट कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हो दवाइयां का तो पता भी लग वे सी उनके बाद जेडी दवाई तो मंगवाना चाहते हो वो दवाई आसानी नाल तो अवेल भी थी ठीक है जबरदस्त। अच्छा आज असा जरा मेन मौजू है यो है काली खांसी जिन से गाल कीती है यानी ये आम खांसी को जरा मुख्तलिफ है इनका दौरानिया लंबा थी वेंदे तवील थी वेंदे और ये खांसी जड़ी है बालों को ज्यादा थी है हाँ ज्यादा ये छोटे बालों को 5 साल थोड़ी बालों को ज्यादा थी लेकिन ये तुम आख नहीं सकते भी वड्डियां को नहीं थी वड्डियां को भी थी सकती लेकिन उनके चांसेस घट वेंदे क्योंकि वैक्सीनेशन अगर करवाई हुई है तो वाल थोड़ा जिहा है कि चांसेस घट होंगे थी सकती है ये नहीं कि नहीं थी सकती। एहतियात आपने जरूरी रखो एहतियात आपने नहीं छोड़नी तो अभी असा वैक्सीनेशन करवा के तो असा एहतियात छोड़ दो एहतियात को तो उमें ही जारी रखने जिमें कि तुसा वैक्सीनेशन तो बगैर भी रखे देवे ठीक है। और बुजुर्ग लोगों को भी जल्दी थी वेंदी है बुजुर्ग लोगों को जल्दी तो नहीं आ सकते लेकिन थी सकती है ये थी सकती है भी चांस होंदे थी वणदे क्योंकि एक खास किस्म का जरसूमा है तो आपको आखे था जिंदी वजह तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो भी थी वेंदे ते जरसूमा तो वड्डियां को भी तो असर करे ने ता जिमें जिमें जरसूमे बहुत ताकतवर है आजकल दे जरसूमे बहुत ज्यादा ताकतवर है तो इन पारू उन्हां को वड्डियां को भी ये थी सकती है तो उन्हां तो बचना चाहिए। सब तो ज्यादा है इनका सिलसिला कार्य है कि बच्चों ज्यादा अपने आप को हिफाजत करो बीमारी थीवण तो बाद इलाज तो करना ही करना है लेकिन बीमारी थीवण तो पहले इन्हां तो बचो ठीक है। पहले एहतियात उनके बाद जो इलाज है और बर वक्त कराना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हकीम जावेद हाशमी साहब से आपको वक्त देता। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں میں ان کے حوالے سے بتا دوں کہ بہت ہی بریو خاتون ہیں، بہت لیڈر اور ٹیلنٹڈ ہیں، اور ملتان میں جنوبی پنجاب میں جب ان کی بات کرتے ہیں تو بہت کم ایسی خواتین ہیں جو ورک آؤٹ کر رہی ہیں، اپنا نام بھی اور اپنی پہچان بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہی ہیں. تو جوائنٹ سیکرٹری ہیں ساؤتھ پنجاب پی ٹی آئی کی، وائس چیئر پرسن ہیں نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی پنجاب ملتان کی. ہمارے ساتھ ہیں تسنیم کوکب صاحبہ، ان کو ویلکم کہیں گے. کیسی ہیں آپ؟ جی بسم اللہ، السلام علیکم. جی الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو تسنیم کیا ہو رہا ہے، اور یہ نیا جو عہدہ ملا آپ کو، نئی ذمہ داری ملی ہے آپ کو، اس سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. شکریہ. تھینک یو. اور یہ بتائیں کہ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے یار، انی سی جان ہے تمہاری. میں آتے ہی میں تسنیم سے ملی، میں نے کہا انی سی جان ہے کڑی تیری، تو ہی کرے گی. تو یہ بتا یار کیسے کرو گی ہینڈل، مجھے یہ بتاؤ. دیکھیں اس میں ہمارے جو ہے نا یوتھ کا جو ہے نا ہمارے اوپر بڑا حق ہے. ہاں بالکل، اگر ہم ان کا نہیں سوچیں گے تو پھر کون سوچے گا. بالکل. اور نوجوان نسل جو ہے ان کے لیے منشیات کا روک تھام کے لیے ہم اقتدار میں آنا ضروری ہے، اور اس میں رول ادا کرنا ہم سب کا فرض ہے. بالکل. اور مجھے اچھا لگا کہ میرا چناؤ ہوا اس معاملے میں، اور الحمدللہ اگر ذمہ داری دی ہے تو اس کا ٹاسک بھی ملا ہے، انشاءاللہ بالکل پورا کریں گے. کیونکہ اوکھا کام ہے، اسپیشل ایک عورت کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ بہت مشکل کام ہے، یہ ٹاسک کو لینا. کتنے دشمن بن جاتے ہیں یار اس کام کی جب ہم بات کرتے ہیں. تو ملتان میں منشیات کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے، کیا کریں گے آپ لوگ، کچھ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیے سب سے پہلے تو منشیات پہ روک تھام جو ہے وہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ تعلیمی اداروں تک جائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اور اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ جگہوں کا ٹائی اپ کریں، دیکھیں کہاں پر کون سا ہے. اس میں زیادہ تر جو دیہی علاقے جو آتے ہیں، گاؤں آ جاتے ہیں، بالکل اسٹوڈنٹس طالب علم آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ وہ طبقات اس یوز کرتے ہیں منشیات جن میں بہت زیادہ پریشانیوں کا عمل ہو. ہاں، ڈپریشن کے مریض ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کہیں شوقیہ بھی تو یار یوز اس کا ہو رہا ہے. وہ شیشے کا استعمال، شیشے کا استعمال بھی ہے، آئس نشہ جو ہے اس کا استعمال. پلز آئی ہوئی ہیں، ایک نئی پلز آئی ہوئی ہیں جو بڑی مہنگی ہے، اور جو ہے عام لوگ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے. تو اپر فیملی میں وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ پل، جس کو زمبی ٹائپ کہا جاتا ہے، اور وہ زمبی کھا کے بن جاتے ہیں. کچھ واقعات آپ کو یاد ہوگے، لاہور میں بھی ہوا تھا. ایک بچے نے جو ہے کھا کے پاگل ہو گیا اور جو ہے گھر آیا اور فائر کی اور ملازم کو مار دیا، والدہ کو. تو اب شکر ہے وہ تو نظر نہیں آتی مارکیٹ میں، وہ چیز کچھ کنٹرول کی گئی ہے. تو یار اس طرح کے نشے جو ہیں ہمارے نوجوانوں میں کس طرح بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور ہمارے اسپیشل اسٹوڈنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں میڈم ایسا ہے کہ اس طرح کی منشیات کا اور روک تھام کے لیے تدارک تو کیا جائے گا، لیکن ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے. ان کی سوسائٹی کو دیکھیں، ان کو پوچھنا چاہیے، ان کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیں گے، ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے، تو پھر ہم کیسے اس چیز کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ہم کوشش یہ کریں گے کہ کالجز میں سیمینارز کروائیں. ٹھیک ہے. اویئرنیس کے سیمینار ہونے چاہیے، اور اس پر سیشنز ہونے چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. اور کوشش کرنا چاہیے کہ میڈیا کے ذریعے ہم اس پیغام کو آگے سے آگے ابلائش کریں. تو انشاءاللہ اس پر اب قدم رکھا ہے تو کوشش پوری ہوگی. اور دیکھیں اس میں ایک چیز ضرور واضح کروں گی کہ اس میں پولیس کا کام نہیں ہوتا، ہم سب نے مل کر اس پر امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پورے معاشرے کا حق ہے، اس پر رول ادا کرنا ہی کرنا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور ہماری بعض نسلیں ایسی ہیں جو مایوسی کی وجہ سے بھی اس طرف رجحان لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، زندگی میں ناکام ہو گئے. ملتان میں تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں قبرستان کو بھی انہوں نے ان چیزوں کے لیے اپنا درسگاہ بنایا ہوا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہے کہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا مل کر شام کو گلیوں کا تو اس سے کچھ کریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، کچھ ان کو لیا جائے ان لوگوں کو وہاں سے، اور کوئی ان کو کہیں ایڈمٹ کرائیں، کوئی منشیات کی روک تھام سے کچھ اس طرح سے ان کا علاج کرایا جائے، دیکھا جائے. دیکھیں اکثر روڈوں پہ آپ دیکھیں جو لوگ جو ہے نشئی ہم ان کو کہتے ہیں، عام روٹین میں مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی جو کھڑے نہیں ہو سکتے اپنے پاؤں پہ. تو یہ چیز کچھ پہلے تو ہم کہتے ہیں غربت ہے،
یا پھر اپنے حالات سے جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو اس طرف آ جاتے ہیں، تو کچھ اس کے لیے باقاعدہ کچھ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ جی بالکل کرنا چاہیے. دیکھیے جی نئی زندگی ہاسپٹل ہے، بالکل اس میں اکثر پیرنٹس کو جن کو ضرورت ہوتی ہے اپنے بچوں کی، ان کی زندگی کی تحفظ کی، وہ لوگ ادھر انہیں ایڈمٹ کروا دیتے ہیں. ہاں. تو ادھر پیریڈ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے 1 منتھ کا ہوتا ہے. دیکھیے وہ ان پر پھر ایک ذمہ داری خرچہ عائد ہو جاتا ہے، ڈیلی کا ان کو دینی ہوتی ہے ان کی، تاکہ ہمارا بچہ نئی زندگی کی طرف آ جائے. بالکل. تو کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے کی زندگی اچھی نہ ہو. ٹھیک ہے. سیکنڈ نمبر پر ایسا ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے ان کے اوپر تھوڑی سی نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ کون سے ایسا ڈرگس ہے جو وہ یوز کر رہے ہیں، ہم اس کی طرف جائیں. ہاں کیونکہ ہمیں کوشش یہ کرنی کہ ہم ڈرگس کو بھی روکیں، ہمیں بچوں کو بھی اس طرف سے پیچھے لے کر آنا چاہیے کہ ہمارے بچے ایک نئی راہ پر گامزن اور اچھی زندگی کا آغاز. اچھا میں حیران ہو گئی، میں اکثر جو ہے میں اپنی بات کہوں تو کچھ ٹائم سے جو ہے میں بھی ڈپریس رہی اور ریلیکسیشن جو ہے مجھے کہا یہ ٹیبلٹ لینی ہے، اور اچھا کچھ دن تو میں عادی ہو گئی، پھر میں نے چھوڑ دیا کہ یار نہیں نیند آنی چاہیے، اچھی سوچے رکھے، پازیٹیو سوچے تو ہوتا ہے. اچھا اب مارکیٹ میں کیونکہ لوگ اس کو بھی نشے کے طور پر جو ہے نیند کی گولیاں ان کو بھی استعمال کرنے لگ گئے، تو اس سے بین لگا دیا گیا ہے، تو یہ اچھا ہے. اسی طرح جب ہم منشیات کی بات کرتے ہیں، نشے کی بات کرتے ہیں اور سگریٹ کی بات کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی بین تو ہونا بنتا ہے یار. لوگ عادی اسی چیز سے ہوتے ہیں، سٹارٹ یہی لیتے ہیں یار، ایک نے اسموکنگ کر رہا ہے دوست تو دوسرے نے کہا یار کر کے دیکھو تو صحیح، پھر اسی میں ہی نشہ شامل ہو جاتا ہے. تو یہ اس پہ کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل آپ کی بات وجہ ہے، اس پر اقدامات کی فوری ضرورت ہے، کیونکہ میڈیکل سٹورز پر بھی ہم لوگ اقدامات کریں گے. اور ہمارے ہاں ایسا ہے کہ یہاں پر آلریڈی آپ کی جو ٹیبلٹس کی بات کی ہے نیند کے لیے، یہ بالکل اوپنلی دی جا رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے ایج جو نا 50 ایئرس کو تو ڈاکٹر خود بھی اوبلائج کرتے ہیں کہ آپ یہ یوز کریں، آپ کو سکون کی ضرورت ہے. ذہنی تناؤ جو ہوتا ہے آپ 50 سال کی عمر میں جب آپ بزرگی کی طرف جا رہے ہو تو آپ کی نیند کم ہو رہی ہے. جی لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ٹائم پر اٹھتے ہیں، صبح نماز قرآن کے لیے وہ عادی نہیں ہوتے. اور جب جس دن وہ لوگ نہیں لیتے ٹیبلٹ نیند کی، تمہیں ہاتھوں پہ ریڈش آ جاتی ہے، بلڈ سرکولیشن نہیں کرتا. سیکنڈ نمبر پر جو نشے کے عادی سگریٹ کی ہی بات لے لیں، سگریٹ پر بیسیکلی اس ڈبیا پر لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. تو ایک طرف سے اس کو مضر لکھا تو دوسری طرف سے وہ سرعام بک رہی ہے، اس کا اشتہار چلایا جا رہا ہے، اشتہار چلائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز پر بھی میں یہ بات کروں گی کہ ہمیں نا اس پر بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے اور حد سے زیادہ اس پر توجہ کی ضرورت ہے. اور ایک گٹکا استعمال کیا جا رہا ہے، پان مسالہ جو ہے وہ بہت زیادہ، ایک پوسٹ ہے جو دیہاتوں میں بنتی ہے، وہ ایک بھنگ ٹائپ کوئی چیز آئی تھنک، تو اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. فقیر لوگ گھوٹا بنتا ہے، جی وہ بھنگ جو ہے اس کو گھوٹا کہتے ہیں. اور آج میں صبح جب آ رہی تھی تو میں نے ایک شاپ پر لکھا ہوا ملتانی گھوٹا دیکھا تھا اور وہ رگڑے جا رہا تھا بندہ، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں شامل کیا جاتا ہے. تو ویسے تو لگتا ہے کہ بادام سے سردائی کا نام سے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ جو گھوٹا ہے بعض ٹائم جو ہے وہ بہت سارے پرابلمس کرتا ہے اور آپ کو ایون کہ فالج بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے بالکل. تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کامن چیزیں ہیں. حقہ تھا تو اس وقت ہم اس کو ٹریڈیشنل سمجھتے تھے، ہمارے بزرگ پیتے. تو یہ سارے نشے کی تو اقسام ہیں. دیکھیے وہ بزرگوں والا جو حقہ تھا نا وہ اور تھا. ہاں اب جو ابھی ٹرینڈ بن گیا ہے، لوگوں نے شیشے کا ٹرینڈ بنا لیا ہے. افیم ہے کوئی آئی تھنک، چرس آئی تھنک کوئی ہے. تو دیکھیں بات وہی ہے کہ زندگی کے لیے ہر چیز مضر ہے جو ہماری باڈیز کو نقصان دے. جو اور ہمارے پاکستان میں 70 لاکھ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ نشے کی طرف راغب ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر گھر کا ایک فرد نشہ کرتا ہے تو اس کا پورا گھر متاثر ہو جاتا ہے. بالکل نو ڈاؤٹ. میں اس پر اگریمنٹ کے لیے خصوصی توجہ دینے کی بات کروں گی. انشاءاللہ میں خود بھی کوشش کریں گے. ہم لوگ کمیونٹیز میں بھی ورک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ٹاسک چل رہے ہیں تاکہ ہم نے اس پر ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ادارے جو ہیں اس پہ توجہ دے رہے ہیں، اس چیز پر فوکس کر رہے ہیں کہ اس چیز کو روک تھام کرنی ہے، روکنا ہے، کچھ اقدامات اٹھائے جائیں؟ کیا سمجھتے ہیں، کچھ ورک ہے یا نہیں؟ میڈم دیکھیں ہاں سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ سے ہم لوگ گئے ہیں، وہ واقعی اس پر قدم اٹھا رہے ہیں، اقدامات کر رہے ہیں. لیکن میں اس کو کوٹ کروں گی اولڈ ایج ہوم کی طرف. وہ لوگ دیکھیں اس کی تفریح کے لیے ان لوگوں کے لیے انہوں نے LEDs لگائی ہوئی ہے تاکہ ان کی توجہ کا مرکز کچھ اور بن جائے، تاکہ ان کا ذہن بڑھ جائے. تو یہاں پر جیسے یہ نئی زندگی ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ سمیجہ آباد میں بھی ایک ہاسپٹل ہے، وہ کوئی NGOs کا ہے.
वहाँ पर भी मुझे रिपोर्ट मिली है कि शायद उन पर थोड़ी सी मारपीट की जाती है। अगर वो नशे में होता है इंसान तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मैं मानती हूँ कि इस चीज को बड़ी मुश्किल से सेटअप किया जाता है और उनकी भी मजबूरी होती है। लेकिन कोशिश फिर भी यही होती है कि हम इस नशे की लानत को ही खत्म कर दें। ठीक है, ठीक है। तो इस माफिया पे हाथ डालना बड़ा मुश्किल काम है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल काम है। इस पे बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात हो रही थी जनाब बिल्कुल तस्लीम से, और इनसे जानते हैं कि ये बताएं कि रिस्पांस क्या मिला लोगों का। काम तो स्टार्ट किया, जिम्मेदारी तो मिल गई, क्या है? मैडम ऐसा है कि आपको पता है सियासत से तो मेरा ताल्लुक ऑलरेडी है, बहुत अरसे से है। बिल्कुल। और रिस्पांस की बात करती है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग दिल से प्यार करते हैं उन्होंने तो रिस्पांस देना ही है। ठीक है। और जो लोग अपनी इज्जत समझते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, वो क्या करते हैं ऐसा ही है ना। कुछ लोग हैं वो तो हिस्सा है, सियासत में हो किसी भी फील्ड में हो तो कुछ लोग होते हैं ये क्या करेगी ये खातून, इसकी बस की तो बात ही नहीं है। इस तरह के अल्फाज, इस तरह की बात सुनने के तो बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ है, लेकिन मुझे अल्लाह पर तवक्कल है और मैंने अपना काम सिंसियर होकर करना है। ठीक, इंशाल्लाह। ठीक है। कोविड की वजह से काम करने में कितना मुश्किल हो रहा है, जो सिचुएशन है, लॉकडाउन की तरफ मुल्क जा रहा है, स्मार्ट के बाद अब लॉकडाउन की कैफियत है, बहुत सारी चीजें बंद कर दी गई हैं, तो इसमें वर्कआउट करना कितना मुश्किल है? मैडम ऐसा है कि देखें अल्लाह ताला पहले तो इस वबा से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा अता फरमाए, अल्लाह, क्योंकि इस बार जो कोरोना की लहर है बेहद डेंजरस है। हाँ। और हमें भी काम का इसलिए बहुत सारा इशू हो रहा है क्योंकि हम लोग उन इदारों में नहीं जा सकते। कॉलेजेस ऑफ हैं, कैंप्स ऑफ हैं, यूनिवर्सिटीज ऑफ हैं, हॉस्टल्स ऑफ हैं। तो अब हम अगर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी कोई हमें नहीं मिल रही कोई चीज़ कि जहाँ पर हम अपना कोई पैगाम या सेशन दे सके। इसमें हम लोग मीडिया को अप्लाइज कर रहे हैं, ज़्यादातर मीडिया के जरिए अपने पैगाम को आगे से आगे तरसील दे सके। ठीक, तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह करे इस बीमारी से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल हो सके हमारा। और मैं आवाम से भी, अपने लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि खुद भी बचें, अपनी फैमिलीज को भी बचाएं। और आपको ये भी मालूम है कि जिस कदर हॉस्पिटल्स की जो हालत है इस टाइम, बिल्कुल के बेड्स की भी आई थिंक जगह नहीं है। बिल्कुल, बार बार कहा जा रहा है, सख्ती की जा रही है, मास्क जरूरी है। अच्छा, कुछ फर्क पड़ा है, जो कुछ ना 19-20 का फर्क पड़ा है। जब मैं सुबह आती हूँ तो मैं नोट कर रही थी, मैं एक और कुछ चीज़ नोट करूँ या ना करूँ, तो मैं यही नोट कर रही हूँ कि कितने लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाना शुरू किया। तो मैंने देखा कि बहुत सारे ड्राइवर्स हजरात के फेस पर मास्क है, लेकिन अक्सर ये है कि फैमिलीज में सिर्फ जो है खातून के फेस पर है, और जो ड्राइवर है, चलाने वाला बाइक है, उसके फेस पे नहीं है, बच्चों के फेस पे नहीं है। तो फिर यार ख्याल रखना है तो फुल अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखे ना यार। बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम ऐसा कि अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने एक तो रश नहीं देखा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो आज छुट्टी इम्प्लीमेंट हो रहा है ना, छुट्टी हफ्ता है तो आज तो बाजार बंद है ना, वो भी बहुत। मैं कहती हूँ देखिए ये किसके लिए ये इतना किया जा रहा है, किसके लिए? हमारी अपनी सेहत के लिए, हमारी जानों की हिफाजत के लिए किया जा रहा है। तो यकीन करें कि मुझे अच्छा लगा, अभी खवातीन से भी मास्क चढ़ाए हुए थे, फेस पे लिए हुए थे, और ड्राइवर्स ने भी। तो मैं कहती हूँ कि जितना तो अच्छी बात है, ख्याल रखें। और यही वजह है कि जो है बाजार, क्योंकि यहाँ मुल्तान में जुमा और हफ्ता को बंद कर दिए गए हैं, एतवार था तो एतवार को ख़त्म कर दिया गया ताकि आप अपना रिस्क भी कमा सकें, अपनी शॉप्स भी खोल सकें। लेकिन बात यह है कि एहतियात और SOPs को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो SOP को फॉलो करते तो यार ये इतनी चीज़ फैलनी नहीं थी ना। तो गर्मियों में हम बेफिक्रे हो जाते हैं, हम कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, और जो है सोशल गैदरिंग भी होती है, इवेंट्स भी। तो फिर सियासी इवेंट हो रहे हैं या अवॉइड है? नहीं मैडम, यकीन करें कि अब सियासी इवेंट्स भी नहीं हो रहे। कोई गैदरिंग वाली कोई ऐसी प्लेस नहीं है, और यहाँ तक कि अब हर चीज़ पर कंट्रोल रखा गया है। ठीक है। और लेकिन अल्लाह ताला से फिर भी दुआ है कि गफूर रहीम इस बीमारी से जल्दी छुटकारा हासिल करवाए हमारा, क्योंकि SOPs का हम अभी भी हम नहीं ख्याल करेंगे तो फिर शायद कभी भी ख्याल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम मंशात के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि आपको नया ओहदा, नई जिम्मेदारी मिली है एंटी नारकोटिक्स के हवाले, मादत के साथ नारकोटिक्स के हवाले से। तो इस हवाले से जानना चाहेंगे कि मंशियात का इस्तेमाल ज्यादा कहाँ के लोग करते हैं, आपको क्या देखने में मिला? मैडम सच बात सुने तो अब तो हर जगह ही बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसका, हर जगह पर देहात ज्यादा है, और अब लेडीज में भी बहुत ज्यादा यूज हो रही है।
68% لیڈیز یوز کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, بچیاں اسٹوڈینٹس 38% اسٹوڈینٹ ہیں. اور یقین کریں کہ میں حیران ہوں کہ ہم لوگوں کو اتنا نالج نہیں تھا. ہاں, جب سے میرا یہ نوٹیفیکیشن ہوا پھر میں نے اس پر فالو اپ لیا, جا کر دیکھا تو اس کی رپورٹس طلب کی تو مجھے دیکھنے کو اتنا کچھ ملا کہ میں خود بھی حیران رہ گئی, کیونکہ ابھی بھی اس پر ورک نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا. بالکل بالکل بالکل. تو لیڈیز بھی اسموکنگ کو بہت زیادہ ترجیح دے رہی ہیں, اس کا یوز بھی بہت زیادہ کر رہی ہیں, حقہ بھی وہ یوز کر رہی ہیں. بالکل بالکل. یہ شیشہ, یہ حقہ کی ہی ایک کائنڈ. جی بالکل, شیشہ اسی کی ایک شاخ ہے. ہاں, اور یہ سگریٹ نوشی سے بھی زیادہ خطرناک ہے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. لیکن یہ فیشن بن گیا ہے, تو ٹرینڈ بن گیا ہے بس. تو یہ اس پہ اویئرنیس جو ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کس سیمینار ہونے چاہیے, اور ابھی کیونکہ کووڈ ہے تو کچھ ایسا ممکن نہیں ہے, اس پہ ورک آؤٹ. ہمیں بھی پرابلمس بہت زیادہ پیش آ رہی ہیں, اور میں تو کہتی ہوں جتنا جلدی اللہ کرے اس سے چھٹکارا حاصل ہو تو ہم اپنا ورک سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, منشیات کی فروخت کچھ ایریاز ایسے ہیں, علاقے ملتان میں ایسے ہیں جہاں کھلے عام ہے, جیسے کہ عام خاص باغ ہے, وہاں چلے جائیں آپ کو تو کتنے نشئی مل جاتے ہیں. وہاں کتنے ہیں جو نشئی, ہمیں نشئی کہتے ہیں, معذرت کا ہے تو وہ بھی انسان, لیکن نشے کی لت جب پڑ جاتی ہے تو پھر وہ بیچارہ انسان رہتا ہی نہیں ہے, اپنے ہوش و حواس میں رہتا ہی نہیں ہے, اس کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ نیو سبزی منڈی جو ہے ملتان کی, وہاں یہ چیز ہے تو اس پہ کچھ ورک ہونا چاہیے, کچھ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, کچھ کام کرنا بنتا ہے. کیا میڈم آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, سبز منڈی ہے اور چوک شہباز بھی ہے, ناگشاہ بھی ہے, اور ممتاز آباد کے ایریاز بھی ہیں. بالکل, میں نے عرض کیا نا کہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جن پر ہماری نظر ہے, تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی. اور عام خاص باغ کی آپ نے بات کی, وہاں تو سرے عام ہی فٹ پاتھ پہ لوگ یوز کر رہے ہیں. بالکل, میں نے سب سے پہلے آپ کو ایک پوائنٹ دیا, قبرستان پہ لوگ سرے عام بیٹھے یوز کر رہے ہیں. تو اب تو یہ بیگرز فقیر ہے, یہ عام طبقہ بھی ہے, یہ بھی اسی کی طرف ہی ہے. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم اس پر کنٹرول کر سکیں اور اپنی نوجوان نسل کو اپنی زندگی کی طرف لے کر آ سکیں. یار یہ تباہی اور کچھ نہیں ہے یار, زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ماں باپ کی بھی زندگی ختم ہو جاتی ہے جب بچے اس سائڈ پر آتے ہیں, یا گھر کا ایک واحد جو فرد والد ہوتا ہے اگر وہ نشے کی طرف آتا ہے. اور بہت ساری ہمارے کام والی جب باجیاں آتی ہیں ہمارے گھر میں تو یہی کہہ رہی ہوتی ہیں, بندہ نشئی ہے باجی, کی کریے, کوئی کام نہیں کرتا, تو پھر ہم نے ہی گھر کو چلانا ہے. اور ہم کہتے ہیں یار کیا اتنے گھر لیے ہیں باجی, تجھے ایک گھر تم سے سنبھلا نہیں جاتا. تو کہتے ہیں باجی بتائیں کتنا مرا میں, کیا کروں میں, تو کس طرح گھر کو چلائیں. اگر مرد جو ہے نشہ کرے اور دکان بنائی, اس نے شاپ بنائی پرچون کی, تو اس کو برباد کر دیا اس نے سارا, اور اب مارتا پیٹتا بھی ہے اور پھر نشے کے لیے پیسہ بھی, اور اس سے کرائم میں اضافہ ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر جب دیکھیے زیادہ تر یہ جو بڑھ گیا نا, یہ اس کا رجحان یہ امیر سوسائٹی سے زیادہ ہوا ہے. ہاں, امیر شوقیہ جو ہے اس کا استعمال شروع کیا منشیات کا, تو اس رجحان کو دیکھتے ہوئے جب غریب بیچارے استعمال کرتے ہیں تو ان کے پاس تو یار جمع پونجی آلریڈی ہوتی نہیں ہے, تو پھر ڈکیتیاں, چوریاں اور اس طرح کے گھر میں لڑائیاں, فساد اور یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس سے اوائڈ کرنا یار یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. بات تو یہی کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہم مدہوش ہو گئے ہیں, بس یہی ہے دنیا. نہیں ایسا نہیں. دیکھیے ان کو ہم نے نئی زندگی دینی ہے اور کنٹرول کرنا ہے منشیات پر. کوشش کرنی ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو پاکٹ منی پر بنا ذرا غور رکھیں کہ وہ جو پیمنٹ دیتے ہیں وہ کہاں خرچ ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, مین جو ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری جو نیو زندگی کی طرف آنے والی بات ہے, ہماری یوتھ کو نا ذرا سی اس کی سوسائٹی کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے. کس سوسائٹی میں بچہ جا رہا ہے, یعنی اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں پر فوکس رکھیں, توجہ دیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے, کس طرح کی سوسائٹی میں اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے. تو یہ تو ہم لوگ جاننے کی ضرورت نہیں سمجھتے. بچہ باہر گیا تو کہاں ہم پیچھے بھاگ سکتے ہیں, کون پوچھ سکتا ہے کیا کر رہے, اور پھر جب پتہ چلتا ہے تو پھر مار کٹائی اور یہی کچھ شروع ہو جاتا ہے, تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کریں تو کیا. وہی نا, آپ دیکھیں جب زندگی کا اینڈ ہو جاتا ہے, دم توڑنے والی بات آ جاتی ہے, پھر پیرنٹس رونا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, میں بار بار یہی بات کر رہی ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی فیملی میں سدھار لے کر آنا چاہیے, اپنے بچوں پر توجہ لازمی دینی چاہیے. کیونکہ اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو آلریڈی ہماری نسل تباہی کی طرف ہی جائے گی. ٹھیک ہے, تو کیا میسج جائے گا آج کے دن دیکھنے والوں کو, تسنیم کو کیا کہیں گی؟ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائی, بہت اچھا لگا, آپ سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی, تو کیا میسج جائے گا آج کے دن؟ میڈم آج میں یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو اپنی نوجوان نسل کو اس منشیات کی لعنت سے بچانا ہے. ٹھیک ہے,
सेकंड नंबर पर कोरोना है। कोरोना से अपनी हिफाजत करें, जितनी हो सके फासला रखें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, मास्क का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा वक्त परेशानी का है, इसमें मैं यही कह सकती हूँ कि रमज़ान आ रहा है आगे, इसमें वाइट कॉलर लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने हमसाए हो, रिश्तेदार हो या कोई और ज़रूरतमंद हो, उनकी हेल्प आउट जरूर करें। अब वो टाइम आ गया है, मैं कहती हूँ कि जिसमें हम कहते हैं ना कि मिडल जो हमारा तबका है वो भी पिस रहा है और उसका भी हमने ख्याल रखना है। ये नहीं सोचना कि सिर्फ गरीब को जरूरत है, मिडल बेचारे मांग नहीं सकते वाइट कॉलर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को इजाज़त देंगे, इंशाल्लाह मंडे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।